بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، آپ کی تدفین ہوئی، اسی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہو گئے۔ ایک ہی دن، اسی دن 22 جمادی الاخر کو ہی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حسین دور ہے جس دور کی روشنائی، جس دور کی سچائیاں پورے اکناف عالم میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے 17 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ تقریباً اصحاب عام الفیل کا جو واقعہ پیش آیا اس کے 17 سال بعد، بعض روایات میں کہ 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال بعد اگر جیسا پیدا ہوئے ہیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ختم ہوا 2 سال 3 مہینے کچھ دن کے بعد، یعنی 3 سال کے آس پاس، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ 10 سال کا رہا۔ یہ خلافت فاروقی 10 سال تک چلی، ایک لمبا عرصہ خلافت کا آپ کو ملا ہے۔ اس اعتبار سے جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تھی تو عین آپ کی عمر 63 سال کی ہی تھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے جب پردہ فرمائے تھے آپ کی عمر 63 سال تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق جب وفات پائے آپ کی عمر 63 سال تھی۔ حضرت عمر جب وفات پائے آپ کی عمر بھی 63 سال تھی۔ کیسی عظیم مطابقت بھی ہے۔ اور جب آپ کی عمر 27 سال کی تھی، بھری جوانی تھی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی قرشی ہیں، قریش خاندان سے ہیں، اور بہت ہی عظیم پہلوانوں میں شمار ہوتے تھے، اور لوگ آپ کے روب و دبدبے سے ڈرتے بھی تھے۔ زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں۔ تو بعثت نبوی کا 3 سال تھا، اور بعض روایت میں 6 سال تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 3 سال اور بعض روایت میں 6 سال آپ نے اسلام قبول کیا۔ جس وقت حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اس وقت 39 مرد اور 11 عورتیں اسلام لا چکی تھیں، آپ کا نمبر 40واں تھا۔ اور مشہور ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کے وقت بڑے جوشیلے تھے، اور آپ کو جو ذمہ داری تھی وہ دوسرے قبیلوں سے سفارت کے، اور بہت ساری ایسی ذمہ داریاں جب عرب قبیلوں میں جنگیں ہوتی تھیں تو ان جنگوں میں پیش سفارتی تعلقات جو ہوتے ہیں، ایمبیسی جیسے ہوتے ہیں، ان تعلقات کے لیے مکہ والوں کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق کو ہی بھیجا جاتا تھا۔ 25 سال کی عمر میں ہی سفارتی کام کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ کوئی عرب قبیلہ آپ کے سامنے طاقت نہیں دکھاتا تھا۔ یہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، ان کا خاندان بھی قریش ہے۔ ان کی ماں کی طرف سے جو رشتہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کی طرف سے جو رشتہ ہے، ام جمیل جو ابو جہل کی سگی بہن ہے، اس اعتبار سے ابو جہل رشتے میں آپ کا ماموں تھا، سردار قریش ہے، اور سارے مکہ کو بھڑکانے والا بھی وہی ہے۔ تو اس کا یہ سب مکہ مکرمہ میں پروپیگنڈا چلتا تھا۔ اسی دوران حضرت عمر ایک مرتبہ حرم میں تھے تو آپ کو اتنا بھڑکایا، اس نے کہا کہ اس محمد کا معاملہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اب یہ مکہ سے نکل کر یہ باہر بھی ان کی دعوت پہنچنے لگ گئی ہے، معاملات بگڑتے جا رہے ہیں ہمارے خداؤں کے۔ تو حضرت عمر جوش میں آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ ارادہ لے کر کے نکلے کہ قتل کر کے آ جاؤں گا آج۔ اس وقت حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زید بن ارقم کے گھر میں رہا کرتے، چھپ کر کے ابھی دعوت دی جاتی تھی اسلام کی۔ علل اعلان مسلمان نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اور نہ ہی علل اعلان اسلام کی دعوت دی جاتی تھی۔ جو مسلمان تھے وہ خفیہ تھے۔ 3 سال کا عرصہ اسی طرح سے گزرا ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنا واقعہ اسلام لانے کا خود ہی بیان کیا ہے کہ میں تلوار اٹھائے نکلا تھا جوش میں کہ جاؤں اور اس محمد کا آج کام تمام کر دوں، ختم کر دوں، تاکہ ہمارے خداؤں کا جو دین ہے وہ ویسی برقرار رہے اور نیا دین مکہ میں آنے نہ پائے۔ وہ جب جا رہے تھے راستے میں، بنو زہرہ ایک قبیلے کے شخص ہیں، وہ صحابی تھے، مومن تھے، انہوں نے دیکھا کہ عمر کہاں جا رہے ہیں، بہت غیظ و غضب میں ہے، روک کر کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس صحابی کا، یعنی دین سے پھرے ہوئے آدمی کا میں قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضور کا اشارہ کیا تو اس صحابی نے دیکھا کہ ان کا ارادہ بڑا سخت ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کے لیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ان کا راستہ روکنے کے لیے کہا
کہ کیا ہوگا تمہیں قتل کر کے, کیا ملے گا, اس طرح ان کو ٹالنے لگے تو حضرت عمر اور غصے میں ہے. کہا لگتا ہے تم بھی بے دین ہو گئے ہو, تم بھی ہمارے آبا و اجداد کے دین سے پھر گئے ہو, میں تمہارے ساتھ بھی وہی کروں گا. تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا اس سے بھی تعجب کی بات میں نہیں بتاؤں تم کو, میں تو ہوا ہی ہوں, لیکن تمہارے گھر میں جا کر دیکھو تمہاری سگی بہن اور بہنوی بھی اسلام لا چکے. ان کو اتنا غصہ آیا, کہا میری بہن, ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوی حضرت سعید, یہ دونوں اسلام لا چکے ہیں. حضرت عمر نے کہا پہلے میں اپنے گھر کا قصہ ختم کر دیتا ہوں. آئے تو اپنی بہن کے گھر, تو اس وقت ایک صحابی حضرت خباب, وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے, یعنی حضرت عمر کی بہن اور بہنوی کو اندر قرآن پڑھا رہے تھے. حضرت عمر باہر کھڑے ہو کر سن رہے تھے. زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا. بہن ڈر گئی اور بہنوی بھی ڈر گئے کہ عمر آئے. تو حضرت خباب کو پردے میں اندر چھپا دیا اور دروازہ زور سے کھولا. اندر جاتے ہی حضرت عمر کا جوش یہ تھا, کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تم لوگ دین اسلام میں آ گئے ہو, ہمارے آبا و اجداد کا دین چھوڑ چکے ہو. آؤ دیکھا نہ تاؤ, مارنا شروع کیا. اپنے بہنوی کو اتنا مارا, وہ بیچ بچاؤ کے لیے بہن آئی تو ان کو بھی مارا, ناک پھٹ گئی. مار مار کر کے زخمی کر دیا بہن کو بھی اور بہنوی کو. خود کو ترس آیا بعد میں کہ میں اپنی سگی بہن کو مارا اتنی. اس کے بعد تھک کر کے بیٹھے, پھر اٹھایا دونوں کو, کہا میرے آنے سے پہلے دروازے میں سن رہا تھا کوئی کلام یہاں پڑھ رہا تھا, کوئی کلام تم لوگ پڑھ رہے تھے, سن رہے تھے, وہ کلام کیا ہے سناؤ مجھ کو. ابھی حضرت عمر اتنا کہہ رہے تھے کہ وہ حضرت خباب جو پردے میں چھپے تھے باہر آ گئے. کہا میں سناتا ہوں. حضرت عمر نے کہا تم یہاں کیسے؟ کہا جو کلام تم سن رہے تھے وہ میں ہی پڑھ رہا تھا. پھر حضرت خباب نے قرآن کی آیتیں تلاوت کرنی شروع کی. قرآن کی آیتیں جب صحابہ پڑھتے تھے تو ایسا اثر ہوتا تھا کہ پتھر بھی ہل جائے. حضرت عمر سنتے گئے سنتے گئے سنتے گئے. اس کے بعد اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آؤں گا. ان کی بہن اور بہنوی دونوں, تھوڑا سا ان کو خوشی اس بات کی حاصل ہوئی کہ عمر کا دماغ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تب حضرت خباب جو وہاں تھے, گھر کے اندر موجود تھے, انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, عمر رسول اللہ کا قتل کرنے نہیں جا رہے ہیں. اس لیے کہ کل شام کو ہی میں نے رسول اللہ کو یہ دعا کرتے سنا تھا, اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو فوقیت عطا فرما, اسلام کو عزت عطا فرما. اللہم اعز الاسلام بعمر, اے اللہ اسلام کو عزت عطا کر عمر بن خطاب کے ذریعے سے. کہا میں نے کل رسول اللہ سے یہ دعا سنی ہے, ہو سکتا ہے وہ دعا آج ہو گئی ہے. تو عمر بن خطاب گئے, تلوار حمائل تھی. زید بن ارقم کے گھر میں چند صحابہ تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جیسے ہی صحابہ نے آتے ہوئے دیکھا سب کھڑے ہو گئے. کہا عمر بن خطاب آ رہے ہیں اور ساتھ میں تلوار بھی ہے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صرف ان کے سے 3 دن پہلے ایمان لائے ہوئے تھے اور رسول اللہ کے چچا تھے, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت ہی قرابت ایسی تھی کہ حضرت امیر حمزہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے, ایک عمر کے تھے, اور دونوں نے ایک ہی خاتون کا دودھ بھی پیا تھا. چچا تھے, بھتیجے تھے, لیکن عمر ایک تھی. دونوں نے ایک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ دودھ شریک بھی تھے. حضرت حمزہ بہت ہی سیریس تھے ان سب معاملات میں, دفاع ناموس رسالت پر. وہ کھڑے ہو گئے اور کہا عمر اگر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, استقبال ہے, اور اگر کوئی غلط نیت ہے تو حمزہ اس کے یہاں سے واپس جانے کے لیے کوئی راستہ چھوڑے گا نہیں. تو حضرت حمزہ کو کھڑے ہوتے دیکھ کر صحابہ نے خاموشی اختیار کی. عمر ابن خطاب آئے, تلوار تو تھی, حجرے میں آتے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے تلوار رکھ دی اور کہا آپ جس دین کی دعوت دینے کے لیے کلمہ پڑھاتے ہیں وہ کلمہ مجھے بھی عطا فرمائے. قرآن کی چند آیتیں ہی سنی تھی اور اس کے بعد پورا دل بدل گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی انہیں مشرف اسلام کیا, جو صحابہ وہاں موجود تھے, یہ پہلا نعرہ تھا جو مکہ میں بلند آواز سے لگا تھا. صحابہ جوش میں نعرہ لگائے. عمر ابن خطاب کے ایمان لانے کی خوشی سب کو تھی. اب اس کے بعد سب سے پہلا کام جو ہوا حضرت عمر کی طرف سے, جو ان کی اولیات ہیں, جو ان کی خصوصیات ہیں حضرت عمر کی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے احکام اسلام سیکھتے رہے. دین اسلام کی خصوصیات حاصل کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ سوال کیا, اے اللہ کے رسول ہمارا دین سچا ہے, ہمارا دین سچا ہے؟ کہا بالکل سچا ہے. تو کہا آپ پھر یہاں کمرے کے اندر کیوں حرم میں جا کر نماز پڑھیں گے, حرم میں خانہ کعبہ کے پاس جائیں گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بات کو رد نہیں فرمایا. 40 مرد تھے اس وقت. حضور نے فرمایا کہ نکلو. 2 صفیں لگی تھی مکہ مکرمہ کی گلیوں سے, یہ گزرتے جا رہے تھے. ایک صف کے آگے حضرت عمر تھے, دوسری صف کے آگے امیر حمزہ تھے, اور ان کے سامنے کوئی بہادر کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا. تو حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے سارے صحابہ مومنین راستوں پر چلتے ہوئے حرم پاک میں داخل ہوئے اور علل اعلان وہاں پر نماز ادا کی یا عبادت کی. اور پہلا خطبہ حرم میں جنہوں نے دیا وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے.
اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو اسی دن ایک لقب عطا کیا، تم فاروق ہو۔ فاروق کا مطلب ہے فرق پیدا کرنے والا کفر اور اسلام کے درمیان۔ اس دن آپ نے ایسا واضح فرق بتا دیا مومنین کون ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد آپ اگرچہ بڑے پہلوان تھے، سارے تھے، لیکن پھر بھی مشقتیں برداشت کی، کیونکہ عرب سب ایک طرف ہو جاتے تھے، خاندان کے خاندان، قبیلوں کے قبیلے دشمنی پر اتر آتے تھے۔ اور اس کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے ہی حضرت عمر نے ہجرت کی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی مدینے گئے نہیں تھے اس سے پہلے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے مکہ سے جتنے صحابہ ہجرت کی ہے سب کی ہجرت پتہ ہے، لیکن عمر بن خطاب نے جیسی ہجرت کی ہے ویسی کسی نے نہیں کی۔ کہا اس میں کیا ہے؟ کہا سب رات کے وقت یا پھر الگ انداز سے خفیہ راستوں سے ہجرت کر کے جاتے، کیونکہ مکہ والے پکڑتے تو مارتے بھی تھے، مال لوٹتے بھی تھے، بہت سارے تھے، لیکن عمر بن خطاب کو جس دن ہجرت کرنی تھی سواری لیا، سامان لیا اور سیدھے حرم میں آئے اور خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کیا۔ وہاں قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، سب کو پکار کر کے کہا عمر بن خطاب آج سے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہے، تم میں سے کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو عمر کا مقابلہ کرو۔ سارے سرداران قریش دیکھتے رہے، حضرت عمر طواف کر کے شاہانہ انداز میں ہجرت کر کے چلے گئے، کوئی آپ کو چھو نہ سکا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ابو جہل کو دروازے کے پیچھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن سنا رہے تھے صحابہ کو، کھڑکی میں کان لگا کر کے سنتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، پیچھے سے آ کر کے اس کو پکڑا، کہا مامو جان کیا سن رہے ہو؟ اس نے کہا اچانک سٹپٹا گیا، قرآن سن رہا تھا جبکہ کٹر دشمن ہے اور ادھر سے قرآن بھی سن رہا ہے۔ پوچھا کیا سن رہے ہو؟ کہا وہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ کہا کہ اچھا لگ رہا ہے؟ کہا عمر کسی کو بتانا مت، اللہ کی قسم اس سے بہتر کلام میں نے سنا ہی نہیں۔ خود ابو جہل کہتا ہے اس سے بہتر کلام میں نے سنا ہی نہیں۔ پھر آپ نے کہا ایمان لے آ جاؤ پھر اسلام میں۔ کہا نہیں، ناک کی بات ہے، ناک کا مسئلہ ہے، میں اگر اسلام لے آیا تو پرانی دشمنی کا کیا ہوگا اور ہمارے قبیلے اور ہمارے خاندان کے لوگ کیا سمجھیں گے، یہ کیا سمجھیں گے والا مسئلہ کئی لوگوں کو لے کر ڈبو دیتا ہے، بہت سارے اسی گمراہی میں مر جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو حق کی تلاش میں یہ مت دیکھنا کہ قوم کیا کہتی ہے، عوام کیا کہتی ہے۔ بہرحال سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ آپ کی خصوصیات بہت ہیں، آپ کے فضائل و مناقب بھی بہت ہیں۔ اب چونکہ تاریخ اسلام ہم لے کر کے چل رہے ہیں شروع سے، اور کربلا تک کی تاریخ آپ کو سنانی ہے انشاءاللہ، تو یہ ہمارا سفر چل رہا ہے تو اب دور فاروقی میں آ گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے تاریخ اسلام میں اگر حضرت عمر کا نام نہ آئے تو اس تاریخ مکمل بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی بنیادیں ہیں تاریخ اسلام کی۔ لفظ تاریخ بھی اگر میں آپ کو کہوں، لفظ تاریخ یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم کی ہوئی ہے، جو آج ہم ہجری تاریخ لے کر کے چل رہے ہیں۔ ابھی محرم کی یہ تاریخیں چل رہی ہیں، اور اب سال کون سا چل رہا ہے؟ 1445۔ مسلمانوں کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے، یہ جو ہجری سال ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم کیا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس نے تاریخ کی بنیاد رکھی، پھر جب تاریخ بیان ہو تو اس کا بیان تو ہوگا ہی۔ لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان سے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ بس ان کی فضیلت میں اتنی بات کافی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کل جیسے میں نے ایک حدیث بتائی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت میں اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ یہ ان کی فضیلت میں کافی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اتنی بات کافی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنی فضیلت کافی ہے۔ بلکہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی پوری زندگی دیکھو تو بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ سے ملتی جلتی ہے ساری اسی طرح سے، اور آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے خصائل، آپ کے مناقب، آپ کی فضیلتیں صرف احادیث میں نہیں ہیں، تورات و انجیل میں بھی آئی ہوئی ہیں، پرانی کتابوں میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بشارتیں آئی ہوئی۔ یہ جو صحابہ ایمان لائے یہودیت سے یا عیسائیت سے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مقدس کتابوں میں یہ تذکرہ سنا ہے، اس اعتبار سے حضرت عمر کا تذکرہ تھا۔ یہ عزیزان گرامی وقار، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں میرے آقا نے جو فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس راستے پر نہیں آتا، ان کی خوشبو سے شیطان بھاگ جایا کرتا ہے۔
بس یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں تھوڑی صلابت تھی, سختی تھی, وہ فطری تھی, بچپن سے تھی. اسی وجہ سے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا اور جب آپ نام لے رہے تھے عمر ابن خطاب کا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد عمر ابن خطاب تمہارے امیر مقرر ہو, خلیفہ ہو, تو جو صحابہ تھے ان میں سے ایک صحابی آیا اور کہا امیر خلیفہ رسول اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں آپ عمر ابن خطاب کو, ان کی سختی کے آگے کون ٹک پاتا ہے, ان کی صلابت اور ان کا جو سخت مزاج ہے وہ کیسے ہانکیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بیماری کے عالم میں ہی تمام صحابہ اور مومنین کو ایسا قائل کیا اور فرمایا کہ یہ دین مصطفیٰ ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہے, اس نظام کے لیے صلابت اور سختی کی بہت ضرورت ہے. دین اسلام کی سرحدیں بڑھتی جا رہی ہیں. صحابہ نے پھر محسوس کیا کہ اب ہمیں ایسا امیر بھی چاہیے جو اتنا سخت ہو, اتنا سخت ہو, اور سختی کس بات میں, صرف شریعت مصطفیٰ میں, باقی اپنی ذات کے لیے اپنے نفس کے لیے نہیں. تو صحابہ نے بال اتفاق آپ کا امیر مقرر کر لیا تھا. حالت تو یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق کندھے پر کوڑا لے کر کے بازار میں گھومتے تھے. جب مدینے کے بازاروں میں جاتے تھے کوڑا ان کا کندھے پر ہی رہتا تھا, جہاں جس کو کچھ گناہ کرتے ہوئے پاتے وہیں کوڑے لگاتے تھے. شریعت مصطفیٰ میں کوڑے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہر چیز پیسفلی ہونی چاہیے, امن کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر سارے انسانوں کے طبیعت میں امن ہی ہوتا تو پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن ایسا حقیقت میں ہے نہیں. دنیا کی ہر کنٹری, دنیا کا ہر نظام پولیس کا شعبہ رکھتا ہے, ایک ڈپارٹمنٹ رکھا جاتا ہے. کیوں؟ کرائم پر کنٹرول کے لیے, اور ان کو سختی کرنے کا حکم بھی دیا جاتا ہے کیونکہ انسانوں کی طبیعت میں ہے, فطرت میں ہے کہ ان کو کچھ سختیاں ایسی ہیں جو سیدھے راستے پر رکھ سکتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, میں اب آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی آپ کو سننا ضروری ہے کہ آپ کے اندر کی یہ جو سختی تھی, صلابت تھی, اور آپ جو فیصلے لیتے تھے اس کا اثر بڑے بڑے صحابہ پر بھی ہوا ہے. بڑے بڑے صحابہ پر بھی اس کا اثر ہوا ہے. وہ کسی کی روح رعایت نہیں کرتے تھے, یہاں تک کہ اپنے دور خلافت میں اپنے پابندی لگا دی تھی کہ جتنے علاقوں میں گورنر بنے ہوئے صحابہ ہیں ان کی بھی دیکھ بھال کے لیے کچھ لوگوں کو رکھتے کہ اگر وہ قیمتی گھوڑا اختیار کر لیتے, ترکی گھوڑا اس وقت بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا, حضرت عمر ان کو دوسرے دن ان کو معزول کرنے کا لیٹر جاری کر دیتے تھے, اتر جاؤ تم. یا اگر ان کو بہت قیمتی لباس پہنتے ہوئے دیکھتے منع کرتے. یہ سختی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریعت مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے تھی. بہت بڑے درہم و دینار تو چھوڑیں, ایک تن کا بھی آپ غلط انداز سے کسی کو نہ کھانے دیتے تھے نہ اسراف کرنے دیتے تھے. اس کے خلاف تھے آپ, اس کے خلاف رہتے تھے ہمیشہ کہ مسلمانوں کے مال کا ایک آدھا درہم بھی ضائع نہ ہونے پائے. بادشاہوں کا مزاج نہیں تھا کہ جو من میں آئے لٹا دیا کسی بھی بات پر, نہیں, اس بات کے حساب کتاب میں بہت سخت تھے. یہاں تک کہ آپ کو میں بتاؤں, اپنے بیت المال کا جو داروغہ تھا اس کو آپ نے اتنا سخت بنا رکھا تھا حساب کتاب کے لیے کہ حضرت عمر فاروق خود بھی اگر بیت المال سے کبھی قرضہ لیتے تو وہ بیت المال کا داروغہ آپ سے لڑنے کے لیے آ جاتا تھا. اتنے دن ہوئے ابھی تک آپ نے دیا نہیں, خلیفہ ہیں آپ. حضرت عمر کہتے میرے پاس ہے نہیں, آ جانے کے بعد دے دوں گا. وہ تقاضا کرتے کرتے گھر کو لپٹ جاتا تھا, روایت میں موجود ہے, امیر المومنین کے دروازے کو لپٹ جاتا تھا, کہتا تھا زیادہ دن ہو رہے ہیں آپ کے اوپر قرضہ ہو گیا ہے, جلدی ادا کیجیے. لیکن حضرت عمر نے کبھی اس کے لیے کوڑا نہیں استعمال کیا. کوئی اگر دیکھتا تو یہ کہتا ارے یہ داروغہ بیت المال کا خلیفہ وقت کی طرف سے مقرر کیا ہوا داروغہ ہے, لیکن یہ تقاضا کرنے آ جاتا ہے مال کا, وہ بھی امیر المومنین سے. میاں یہاں تو پی ایم سے کوئی حساب ہی نہیں لے سکتا, جتنا چاہے دیش بیچ جائے, کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا. اگر پوچھے گا تو اس کی تو سدسیتا ختم ہو جائے گی, ہاں اس کی رکنیت بھی ختم ہو جائے گی. پوچھنے کی ہمت یہاں نہیں ہے, کر بھی نہیں سکتے, چاہے تم پوری جھولی بھر کر کے یہاں سے پارسل کرو. یہ دور الگ ہے میرے عزیزوں, کہاں خلافت کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. یہاں مال لوٹنے والے چور ڈاکو بیٹھے اور لوٹ کر کے خوب لے جائیں, سوئس بینک میں داخل کریں, لیکن ان کو سے کوئی دوسرا سوال نہیں کر سکتا, پوچھ نہیں سکتا. اگر پوچھ لیا تو اس کی خیر نہیں, دوسرے دن اس کے ہاں حکومت کی داماد ایجنسیاں آ جاتی ہیں تحقیقات کے لیے, تفتیش کے لیے. یہ تو سسٹم ہے. اپنے آپ کو کبھی انہوں نے حساب کے آگے نہیں رکھا کہ ہم سے کوئی مواخذہ نہیں کر سکتا, کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا تم 12 لاکھ کا سوٹ کیوں پہنتے ہو, نہیں پوچھ سکتا. لیکن وہ دور فاروقی تھا, جبہ بھی اگر لمبا ہوتا تو صحابہ پوچھ لیتے تھے. بھرے مجمع میں حضرت سلمان فارسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ مال غنیمت میں کپڑا آپ نے تقسیم کیا تھا سب صحابہ کو, کسی کا پورا جبہ نہیں بن رہا تھا, حضرت عمر کا پورا جبہ بن گیا. صحابی نے بیچ مجمع میں کھڑے ہو کر پوچھا آپ کا کیسے بن گیا, سب کا تو نہیں بنا, ویسے بھی آپ قد میں لمبے تھے. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ کیا تم کو سوال کرنے کا حق ہے, بلکہ جواب دیا, کہا
माल गनीमत में मेरे बेटे को भी कपड़ा मिला था, उन्होंने मुझे हिबा कर दिया, दोनों कपड़े मिला करके मैंने सिलाया, मेरा जुब्बा बन गया है। जवाब देने का हक था, और जब वो अपने आप को इसका मुआखजा करने का मुस्तहिक समझते थे, वो दारोगा को जब इतना सख्त बनाकर रखे थे हजरत फारूक रज़ियल्लाहु ताला कि वो आपसे तकाजा करता था कर्जे के, और बाकी दूसरी चीजों पर सख्ती इस कदर थी कि किसी की रियायत नहीं थी। अदल व मसावात में, हिसाब किताब में, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के मामलात में बड़े सख्त थे फैसला लेने में। सही रिवायत में अगर आपको बताऊं, जब आपकी वफात हुई थी, आपके जिस्म पाक पर चादर पड़ी हुई थी, दीदार के लिए बहुत लोग आए। जब साहबा, उनमें से मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आए थे, सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम चादर हटाते हैं और लोगों से कहते हैं, लोगों गवाह हो जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा में मैं इससे ज्यादा नेकियां करने वाला देखा नहीं था, इससे बेहतर आदमी नहीं देखा। और इब्ने असाकिर की रिवायत तो यह है, तारीख इब्ने असाकिर मशहूर मोतबर किताब है, मैं रिवायत आपको बता दूं, हजरत अली का यह फरमान है कि फरमाते अगर किसी को वो देखते कि हजरत अली फरमाते मुझको अबू बकर और उमर से अफजल बताए तो मैं उसको 80 कोड़े मारूंगा, कोड़े लगवा देते हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। आपने ऐलान फरमाया था, वो इस हद दर्जे ताजीम करते थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक की भी, हजरत उमर की भी। ये बताना जरूरी इसलिए है कि बाज लोगों को यह लगता कि ये गसब की हुई खिलाफतें थी, गसब की हुई खिलाफतें थी तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ऐसी तारीफ नहीं करते उन खुलफा की। अज़ीज़ान गिरामी औक़ात, अब दौरे फारूकी की बातें करते हैं, फज़ाइल और मनाक़िब बेशुमार हैं। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलतें बेशुमार हैं। उन्होंने रसूलुल्लाह की सोहबत पाई, ये सबसे बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर घड़ी उनको साथ रखा, ये बड़ी फजीलत है। और आज तक, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, सुनो, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर नबी के लिए वजीर होते हैं, मुझे अल्लाह ताला ने आसमानों में 2 वजीर दिए और जमीन पर भी 2 वजीर दिए। आसमानों में मेरे 2 वजीर जिब्राइल और मीकाइल हैं, और जमीन में मेरे 2 वजीर अबू बकर और उमर हैं। और देखो तो आज भी उस हरे गुंबद के नीचे बादशाह आराम फरमाया और दोनों वजीर पहलू में सोए हुए हैं। इस बात की अलामत है, हमने पढ़ा था कि बादशाह जब कुर्सी पर बराजमान होता है और वजीर उसके आसपास हैं, तो यह अलामत होती है कि बादशाह का निजाम अभी चल रहा है। और अगर वजीर चले गए तो यह अलामत होती है कि अब बादशाह की मजलिस खत्म हो गई है, रियाया के अब मामलात सुने नहीं जाएंगे। जब तक वजीर अगल बगल होते हैं, यह अलामत होती है कि रियाया के मामलात सुने जाएंगे, अभी निजाम चल रहा है। कुर्बान जाओ उस हसीन गुंबद खजरा की छांव के नीचे, बादशाह आजम भी आराम फरमाए और पहलू में दोनों वजीर भी हैं। यह इस बात की अलामत है कि निजाम भी चल रहा है और रियाया की सुनी भी जा रही है, सुनी भी जा रही है। और उस सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। दौरे फारूकी की सबसे बड़े जो चैलेंजेस थे तारीख़ इस्लाम में, ये ज़रूरी है। अब आपको मैं बताता हूं कि इस्लाम की सरहदें कहां से कहां तक ले गए। हजरत उमर का ज़माना है, और आपने कल सुना था हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में हजरत खालिद बिन वलीद ने ईरान को छेड़ कर रखा था। इराक के बहुत सारे इलाके आपने फतह कर लिए थे, अजनादैन वगैरह, फुरात के इलाका। और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये मुहिम अब रोक दी गई थी। ईरान के सख्त गिर लोग थे, यज़दगर्द उनका जो बादशाह था ईरान, किसरा, भाई सुपर पावर कहते हैं उस जमाने की, हजारों नहीं लाखों की फौज रखते थे। इतना आसान नहीं था, मुहिम तो छिड़ी थी हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में। और हजरत खालिद बिन वलीद मुल्क शाम गए, वहीं थे, शाम रोमियों के कब्जे में था, जो रोमन एम्पायर है। अब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह खबर थी अच्छी तरह से कि सिद्दीक अकबर के ज़माने में ईरान के इन इलाकों में मुहिम चल रही है, मुसलमान गए हुए, कुछ इलाके बते हुए। तो आपने उसी मुहिम को और ताज़ा करने के लिए अपनी खिलाफत का सबसे पहला खुतबा दिया। खिलाफत में आने के बाद खुतबा दिया और मुसलमानों को उभारने लगे। तकरीबन 20 दिनों तक कोई आए नहीं। फिर उसके बाद जलाल फारूकी ऐसा था, आपके खुतबे ने ऐसा जोश भर दिया कि मदीने तैयबा और अतराफ के सारे मुसलमान जमा होने शुरू हो गए कि हम जाएंगे उस ईरान की ताकत को ताकत व ताराज करेंगे। अब इस फौज को जब हजरत उमर फारूक ने जमा किया, अबू उबैद सक़फ़ी हैं, बनु सक़ीफ कबीले के सहाबी थे, इनकी सिपह सालारी में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीने तैयबा से फौज रवाना की। और ये फौज निकली, फिर ईरान की उन सरहदों में दाखिल होने लगी। ईरान के यज़दगर्द को जब पता चला कि मुसलमान आ रहे हैं, तो चूंकि पहले ही जंगों में खालिद बिन वलीद ने उनके दांत खट्टे कर रखे थे, उन्हें पता था, तो अपना मशहूर और मारूफ पहलवान, जिसको आज भी दुनिया नाम से याद रखती है, रुस्तम पहलवान, ये ईरान का पहलवान है और उसकी पहलवानी के चर्चे पूरी दुनिया में थे, रुस्तम को तैयार किया
اور 20,000 کی فوج دے کر کے یزدگرد نے بھیج دیا مسلمانوں کی اس فوج کو روکنے کے لیے. حضرت ابو عبید ثقفی یہ ایک بڑے جوش میں نکلے تھے اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ تقریباً 2000 تھے. 2000 ان صحابہ کو لے کر کے وہ عراق میں پہلے داخل ہوئے. عراق کے کچھ علاقے فتح کرتے ہوئے فرات کے آگے جا رہے تھے. تو بہت سارے لوگوں نے منع کیا تھا, اس کے باوجود حضرت ابو عبید فرات کے اس پار گئے. ایرانی اس وقت جو لڑتے تھے وہ ہاتھیوں پر بیٹھ کر لڑتے اور عرب جو ہے گھوڑوں پر بیٹھ کر لڑتے تھے. گھوڑوں کا رواج تھا اور ان کے ہاں ہاتھی پر بیٹھ کر سوار ہو کر آتے, اور ان کے دیو پیکر ہاتھی ایسے تھے کہ جب وہ میدان میں آئے تو ان کے گھوڑے بدک گئے بڑے بڑے جانوروں کو دیکھ کر, ہاتھیوں کو. تو مسلمان پسپا ہو گئے, پیچھے کی طرف ہٹنے لگے, اور اسی اسنا میں ایرانیوں کے ہاتھیوں کے حملے سے حضرت ابو عبید ان کے نرغے میں آ گئے اور ایک ہاتھی نے اپنے سونڈ میں دبا کر اپنے پیر میں ان کو کچل دیا, وہ شہید ہوئے. تو یہ مسلمانوں کی پسپائی ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو اس کا بڑا قلق ہوا. تقریباً 700 یا 800 کے قریب مسلمان وہاں شہید ہوئے. اور دریائے فرات ہے عراق میں اور دریائے دجلہ ہے. اب ان حالات کے چلتے ہوئے جنگیں کثرت سے چل رہی ہیں. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کر کے سپہ سالار بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 کا لشکر تیار کیا. یہ مسلمانوں کا بڑا لشکر تھا جس میں بدری صحابہ تھے, احد کے صحابہ تھے, فتح مکہ کے صحابہ تھے. یہ عظیم صحابہ اور شہزادے صحابہ کے جتنے تھے سب شامل تھے. اور اس میں اتنا جوش تھا کہ خود حضرت عمر فاروق دوڑے دوڑے اس جنگ میں آنا چاہتے تھے. آپ کو لوگوں نے روک دیا کہ مدینہ کو خالی نہیں کیا جا سکتا, آپ یہاں رہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایسی تنبیہ کر کے بھیجا تھا حضرت عمر نے کہ ہر منزل کا مجھے نقشہ کنٹینیو بھیجتے رہیں, یعنی بالکل کانٹیکٹ میں رہیں, اور ہر جگہ کیا کیا حالات ہیں قاصد کو فوری طور پر بھیجتے رہے. اس وقت نظام قاصد کا تھا. تو حضرت عمر کو عراق کے چپے چپے کا علم تھا. آپ نے جنگی ترتیب ایسی دی حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیج کر, یہ وہی فوج ہے میرے عزیزوں تاریخ کی جو عراق کی سرزمین پر اتری اور ایرانیوں کے مقابل میں آئی. تو ایرانیوں نے مہران اور جازوہ نام کے 2 بڑے سپہ سالاروں کو بھیجا تھا تقریباً 1 لاکھ کی فوج دے کر. اور یہ ہے جنگ قادسیہ جو مشہور ہے. جنگوں میں جنگ قادسیہ کا نام اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک بہت ہی عظیم جنگ لڑی گئی, آسان نہیں تھی. 20,000 صحابہ اور اس کے بعد ان کی 1 لاکھ کی نہیں بلکہ 2 لاکھ کی فوج ہو گئی, اور ان میں ہاتھی, بڑے بڑے قسم کے پہلوان سب جمع ہوئے. قادسیہ کا یہ میدان حضرت سعد بن ابی وقاص کی سپہ سالاری میں لڑا جانا تھا. پہلا ہی دن ایسا تھا کہ کثرت سے مسلمان شہید ہوئے, لیکن پیچھے نہیں ہٹے جنگ قادسیہ میں. اور یہ جنگ ایسی تھی جہاں صحابہ اپنا جگر نکال کر رکھ چکے تھے. کئی ایسے صحابہ ہیں جن کی قربانیوں کو ذکر کرنے کے لیے طویل وقت درکار ہے, طویل وقت. جنگ قادسیہ میں ایک صحابی حضرت خنسا, یہ پہلے زمانے جاہلیت کی شاعرہ تھیں, شعر و شاعری کرتی تھیں, اور ان کی شعر و شاعری ایسی مشہور تھی جب کوئی مرتا تھا عرب میں تو اس پر مرثیہ بولا جاتا تھا. مرثیہ ماتم کرنے کے لیے, رولانے کے لیے شعر بولتے تھے. تو یہ خنسا اس بات میں مشہور تھی جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا اور ایک بار باپ کا انتقال ہوا تھا. تو اپنے بھائی اور باپ کے انتقال کے وقت جو انہوں نے مرثیے پڑھے تھے, عرب لوگ 2 سال تک سن کر روتے تھے. انہوں نے 2 سال تک رلایا ہے, نئے نئے شعر بول بول کر کے لوگوں کو رلایا, جیسے آج ماتم کی مجلسوں میں رلایا جاتا ہے. تو اس وقت یہ ماتم کا رواج تھا, نوحہ کرتی تھیں عورتیں, اور عرب کی جاہلیت میں مرنے پر اس طرح کے مرثیے پڑھے جاتے تھے. یہ وہ خنسا ہیں جو زمانے جاہلیت کی مشہور شاعرہ. اللہ اکبر, دین اسلام جب کسی کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو تبدیلی کیسے آتی ہے. یہ وہی خنسا ہے. جنگ قادسیہ کے لیے جب مدینے میں صحابہ جمع ہو رہے تھے, یہ خاتون دوڑی دوڑی حضرت عمر کے پاس آئی اور کہا میرے 4 بیٹے ہیں, میں چاروں کو بھیجنا چاہتی ہوں. 4 لڑکے ہیں. لوگوں نے تو یہ دیکھا حضرت خنسا صحابیہ ہیں, ایمان لا چکی ہیں, 4 جوان بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر کے جنگ میں لے آئی تھیں. اب یہ مرثیے کے شعر نہیں پڑھتی تھیں, غم کے اشعار نہیں پڑھتی تھیں, بلکہ جب مجاہدین میدان میں اترتے تھے ان کو جوش دلانے کے ایسے اشعار پڑھتی کہ کوئی پیچھے مڑنا بھی پسند نہیں کرتا تھا. عورت بول رہی ہے, عورت کے شعر و شاعری ہیں. تو اپنے بیٹوں کو اپنے اشعار سے ایسا مضبوط کر کے میدان میں اتاری تھیں. کہاں ہیں وہ مائیں آج بچوں کے لیے خوفزدہ ہوتی ہیں, کہاں وہ ماں ہے جو 4 جوان بیٹوں کو میدان میں اتار کر پھر پیچھے کھڑی ہو کر شعر و شاعری بھی کر رہی ہیں, صرف اس بات پر کہ تم دنیا کی اس عظیم قوم سے وابستہ ہو جس کا امیر محمد رسول اللہ ہے, جس کے رسول محمد رسول اللہ ہے. وہ اشعار میں ایسی باتیں کہتی. اتفاق ایسا ہے کہ اس جنگ قادسیہ میں حضرت خنسا کے 4 بیٹے شہید ہوئے. 4 بیٹے ایک ساتھ انتقال کیے ہیں. تو عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ خنسا اب کیسے مرثیہ پڑے گی. بھائی کی موت پر تو 2 سال رلایا, باپ کی موت پر تو 2 سال رلایا,
4 बेटे मर गए, अब क्या पढ़ेगी और कितना रुलाएगी। लोगों ने आकर कहा अब कौन सी मरसिया पढ़ोगी। हजरत खंसा ने कहा 4 बेटों की मौत पर अब मैं ये पढ़ूंगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। इस्लाम पूरा दिल बदल देता है, जमाने जाहिलियत के सारे काम बदल जाते हैं। ये आज कैसी बात है कि इस्लाम में पैदा हुए, इस्लाम में बड़े हो, लेकिन जाहिलियत के अफआल और किरदार आज भी तुम्हारे अंदर पाए जाते हैं। कुछ हिंदुओं के, कुछ क्रिश्चियनों के, कुछ पता नहीं कहां कहां के तुम्हारे घरों में ये सब रसूमात घर करने लग गए। वो ऐसे थे कि दीन में आने के बाद पुरानी सारी चीजें ऐसे निकाल देते थे, तब्दीली आती थी। जंग कादसिया है, जंग कादसिया में साद इब्न अबी वक्कास ने बड़ी जवां मर्दी के साथ सिपह सालारी का हक अदा किया और इसमें बहुत सारे सहाबा शहीद हुए। ये 3 दिन तक चली जंग और उसके बाद हजरत अस्मा की यहां पर वो कारकर्दगी बयान के काबिल। हजरत अस्मा ये सिद्दीक अकबर की बेटी, इन्होंने देखा यहां पर हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ये कारकर्दगी बयान की जाती है, वो जंग कादसिया में हो कि जंग यरमौक में हो। लेकिन बहरहाल मैं बीच में ये सहाबा के साथ उन सहाबियात की कारकर्दगी बताता हूं कि वो सब औरतों के खीमों में आई और कहा ऐ औरतों जमा हो जाओ, क्या चाहती हो, हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। अगर हमारे मर्द जितने हैं शहीद हो गए, अगर ये मारे गए तो हमारे पास 2 ही रास्ते, या तो दुश्मन कौम की बांदी बन जाएंगे हम, वो गुलाम बनाकर हमें ले जाएंगे कनीज बनाकर, कुफ्फार और मुशरिकीन के हाथों में बांदी बन करके रहना पड़ेगा, या अगर बच करके वापस भी जाओगी तो बेवा बन करके रहना पड़ेगा। 2 में से एक चीज है तुम्हारे पास। औरतों ने पूछा क्या करना है, कहा उठो और अपने जवानों को जोश दिलाओ। तो उनके जो खीमे लगते थे, झोपड़ियां होती थी, 4-4 लकड़ियां गाड़ करके उस पर पर्दा डालकर खीमे बनाए जाते थे। हजरत अस्मा ने कहा 4 औरतें खीमे की 4 चोब लकड़ियां उठाएं और दौड़ पड़े। तो औरतें वो खीमा उखाड़ करके मैदान में दौड़ती थी। शाम का वक्त था और ये जो लश्कर मुकाबिल में था ये देख करके घबरा गया। उन्होंने कहा कि ना इसमें इंसान नजर आता है ना कोई फौजी है, ये तो झोपड़ियां खुद ही चलती आ रही हैं, ये घर चलते हुए आ रहे हैं हमारी तरफ। ऐसी भगदड़ मची थी उनके अंदर कि वो आपस में एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते थे, पता नहीं उनके जानवर कितने उनको कुचल गए। इनके इस किरदार पर मुसलमानों को फतह अजीम हासिल हुई थी। जंग कादसिया के बाद ईरान में ऐसी बात फैल गई कि अब ईरानियों की ताकत खत्म होने लगी। मेरे अजीजों, एक जंग में 10-10 हजार ईरानी मारे गए हैं, ये मामूली बात नहीं थी। उस वक्त उनके दौर में कभी 2000 कभी 10,000 मुकाबले में होते रहे। अब उसके बाद मुसलमानों का ये जमे गफीर साद इब्न अबी वक्कास के साथ दरियाए दजला पर आया। अब तारीख की वो अहम बात मैं अर्ज करने जा रहा हूं, दौरे फारूकी की। ये इराक पूरा फतह कर चुके थे, अब ईरान की सरहद के अंदर दाखिल होना था। अब बचा कचा ईरान जो पर्शियन एम्पायर है, उन्होंने अपने ईरान को संभाल रखा था। दूर दूर सरहदें फैली थी, मुसलमान चलते चलते सरहदों में अंदर आ गए थे। जो आज का ईरान है, इतना ईरान बचा उनके हाथों में बचा था। अरे बादशाह के लिए कुछ तो छोड़ो। अब ईरानी बादशाहों ने दरियाओं के किनारे पूरी फौज लगा रखी थी कि मुसलमान कहीं से पार होकर के इस सरहद के अंदर ना आ जाएं, और दरिया दजला के ऊपर जितने पुल बने थे, ब्रिज, सब तोड़ डाले कि दरिया उबूर करके पार करके कोई आ ना सके, क्रॉस ना कर सके। लेकिन सहाबा का जोश और जुनून ऐसा था कि वो कहीं को रुकने वाले नहीं थे। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है, थमता ना था किसी से सैले रवां हमारा। जब वहां पहुंचे तो साद इब्न अबी वक्कास के साथ जो सहाबा थे उनसे उन्होंने पूछा कि अब क्या करना है, आगे बढ़ना है? सहाबा ने कहा आगे तो बढ़ना है, रास्ता कहां है? साद इब्न अबी वक्कास ने कहा चलो इसी दरिया में घोड़े डाल देते हैं। दरिया वो छोटे पानी का नहीं है, अंदर जाने के लिए भी 10 मिनट की गहराई है। अंदर अगर डूबना भी चाहे 10 मिनट तक जाता रहे। दुनिया की गहरी नदियों में से है दरिया दजला, और चौड़ाई भी काफी है। और उसमें घोड़े डालने की बात कर रहे हैं। किसी एक सहाबी ने भी ये नहीं कहा कैसे डाले, नहीं, अमीर की इताअत मेरे आका से उन्होंने ऐसी सीखी थी, आंख बंद करके सबों ने घोड़े डाल दिए। साद इब्न अबी वक्कास ने पहला घोड़ा उस नदी के ऊपर डाला था, और घोड़ा नदी पर दौड़ता हुआ ऐसा गया था, ऐसा कि घोड़ा पानी उछालता रहा, लेकिन घोड़े के पांव अंदर नदी के अंदर नहीं धंसते थे। जब साहबा ने देखा सिपह सालार का घोड़ा पानी को अबूर करता हुआ जा रहा है, सबों ने घोड़े डाल दिए। और दरिया पर चलते हुए ये पहली जमात है, दरिया पर दौड़ता हुआ ये पहला लश्कर है। और ईरानी फौज जो वहां खड़ी थी, उन्होंने जो जुमले कहे थे, तारीख तबरी में आज भी मौजूद है, फारसी में उन्होंने कहा था देवा आमदंद, देवा आमदंद, देव लोग आ गए हैं, जिन्नात आ गए हैं हमारी सरहद में। भला आज तक कोई इंसान पानी पर चलता हुआ नजर आया? लेकिन उन जालिमों को पता नहीं था ये मोहम्मद अरबी के गुलाम है। मौला अगर चाहे तो दरिया भी इनके लिए रास्ते बना दे। इसी को इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ईरान की सरहदों में दाखिल हो गए
اب جو ایرانی فوج منتشر ہو گئی، خوف کے مارے تتر بتر ہو گئی، یزدگرد کے پاس جا کر کے خبر پہنچائی گئی کہ مسلمان ایران میں داخل ہو گئے۔ اسی غم میں کتنے وزیروں کا انتقال ہو گیا۔ لڑنے سے پہلے ہارٹ اٹیک آتا ہوگا اس زمانے میں، لیکن اب کے ڈاکٹر سرجری یا نئی میڈیکل تحقیقات سے بتا دیتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہوتا تھا۔ بہت سارے مر گئے مسلمانوں کی آمد کو سن کر کہ یہ ایران کی سرحدوں میں داخل ہو چکے۔ عزیزان گرامی وقار، پھر اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران میں داخل تو ہو گئے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس کسرا بادشاہ کی طاقتور فوج کو زہر کرنا ہے۔ اس طاقتور فوج کو دھول چٹانے کے لیے صرف مسلمانوں کی یہ تعداد کافی نہیں تھی، پھر حضرت عمر فاروق کو لکھ کر بھیجا گیا اور کمک بھیجی جائے اور فوج بھیجی جائے۔ بہت سارے صحابہ شہید ہوئے ہیں جنگ قادسیہ کو سر کرنے کے بعد۔ جانتے ہیں ایک اور ادا میں سیدنا عمر بن خطاب کی بتاتا ہوں، وہ اس قدر تمنا میں رہتے تھے کہ کیا خبر ہے، قادسیہ میں کیا ہو رہا ہے، عراق کیسے پتا ہو رہا ہے، ایران میں کیا چل رہا ہے۔ روز ایک قاصد آتا تھا خبر لے کر کے، اور جب جنگ قادسیہ فتح ہو چکی مسلمانوں کے لیے، جو قاصد کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے خط دے کر بھیجا تھا، جلدی سے جاؤ عمر ابن خطاب امیر المومنین کو یہ پیغام پہنچاؤ، ہم نے جنگ قادسیہ فتح کر لی ہے۔ وہ سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینے کی طرف آ رہا تھا، اور حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر خبر سننے کے لیے مدینے میں نہیں، مدینے سے باہر جا کر کھڑے رہتے تھے، ابھی قاصد آئے گا خبر لے کر آئے گا، ابھی قاصد آئے گا خبر لے کر آئے گا۔ لیکن اس بار کا معاملہ ایسا ہے، میں پڑھ کر کے ہنستا رہ گیا، دل کے اندر عجیب سی کیفیت تھی۔ حضرت عمر کھڑے ہیں اور قاصد خبر لے کر کے آیا، وہیں سے آپ اس کو پوچھنے لگ گئے کیا خبر ہے قادسیہ کی۔ وہ قاصد پہچانتا نہیں تھا، وہ گھوڑا دوڑاتا جا رہا ہے اور خبر دیتا جا رہا ہے، ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے، اور حضرت عمر گھوڑے کی دم پکڑ کر کے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور خبر سنتے ہوئے جا رہے ہیں، اور وہ ان کو دوڑا رہا ہے اور خبریں سنا رہا ہے۔ حضرت عمر دوڑتے دوڑتے تھک گئے اور گھوڑے کے پیچھے آئے مدینے میں۔ مدینے والوں نے دیکھا، اس گھوڑے سوار کو کہا، ارے میاں امیر المومنین کو کیوں دوڑا رہے ہو؟ وہ ڈر کے مارے اتر گیا، کہا یہ امیر المومنین ہے، میں ان کے لیے خبر لے آیا۔ حضرت عمر اپنی امامہ کو اتارتے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اور دوڑو اور خبریں سناؤ، اور دوڑو اور خبریں سناؤ اسلام کی فتح کی، اسلام کی پھیلنے کی بشارت ہے۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، کہا اے لوگوں، عمر کی کبھی یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی طرح جینا چاہتا ہوں جیسے اللہ کا بندہ ہو۔ مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ کوئی میری تعریف کرے یا میرے گھر پر میرے دروازے پر آنے سے گھبرائے، مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ کوئی بھی شخص اپنی ضرورت کے لیے مجھے یاد کرے اور میں اس کے کام آ جاؤں۔ یہ خطبے میں آپ نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر اب دور آتا ہے سیدنا خالد بن ولید کا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق کے چہتے صحابی یعنی چہتے دوست حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور بہت سارے فتوحات میں آپ کا کردار رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ملک شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا تھا، حضرت خالد بن ولید وہیں تھے۔ حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ مل گئے، اور ہوا یہ حمص میں، یعنی اس وقت کا جو ایک مشہور علاقہ تھا، آج بھی وہ حمص ہی کہلاتا ہے، ملک شام میں عیسائیوں کا مرکز تھا، اور وہاں کے بطریق کو یعنی بڑا جو پادری تھا اس کے گھر، یا وہاں کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کا جو نائب ہوا کرتا تھا اس کے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لوگ شراب پی پی کر کے مستیاں کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ عیسائیوں میں شراب پینے کو ہی سب سے بڑی خوشی سمجھی جاتی ہے، اور اس وقت سب بدمست تھے، رات کا وقت تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے اس قلعے میں داخل ہو گئے، اور یہ شراب کے نشے میں چور تھے، ان کو پتہ ہی نہیں کون شہر میں داخل ہوا، اور حضرت خالد بن ولید جیسے ہی آئے سارا نشہ اتر گیا، جتنی شراب پی تھی، جتنا بھنگ پیا تھا، سب نکل گیا، اور سب دوڑے دوڑے بد کے ہوئے ادھر ادھر بھاگتے رہے، اور حضرت خالد بن ولید سے نہیں کہا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس گئے اور کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان سے صلح کر لی۔ ایک طرف حضرت خالد بن ولید جنگ کرنے آئے تھے، دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح صلح کر رہے تھے، اور اسی اسنا میں دمشق جو آج بھی راجدھانی ہے ملک شام کی، حضرت خالد بن ولید کا صرف چل کر کے آنا تھا، جنگ کرنا نہیں تھا، ان کو صلح پر مجبور کر دیا، صرف چل کر کے آئے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے صلح کر لی، تو ملک شام کا یہ دمشق علاقہ سب سے پہلے اسلام میں آیا۔ یہ رومن امپائر کو اب چھیڑ دیا تھا، اس وقت کے سپر پاور، دوسری سپر پاور طاقت روما کو چھیڑ دیا اور دمشق کو حاصل کر لیا۔ سیدنا خالد بن ولید کی ایک ادا بڑی پسند آتی ہے۔ ایک اور علاقہ عیسائیوں کا تھا حمص کے بعد، وہاں آپ اپنی جوان لشکریوں کو لے کر پہنچے تھے، فوجیوں کو۔ عیسائی بڑے مکار اس وقت بھی ہیلے کرتے تھے اور کسی نہ کسی طرح حربے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے دیکھا دمشق ہمارے ہاتھ سے گیا ہے، حمص چلا گیا ہے، اور جس علاقے میں حضرت خالد بن ولید آئے وہاں عیسائیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا، اور شہر کے اطراف قلعہ بنایا جاتا تھا۔ قلعہ کیسے ہوتا تھا؟ پوری دیواریں بنا دی جاتی تھی شہر کے اطراف، بڑی بڑی دیواریں، اور ان دیواروں کے اندر پورا شہر آباد ہوتا تھا۔ کبھی آپ اجمیر شریف جاتے ہیں تو بڑے بڑے دروازے دیکھتے ہوں گے جو اس زمانے کے
सरहदें हुआ करती थी शहर की, और कोई भी दाखिल होता तो उस दरवाजे के अंदर से ही जाना होता। इस तरह किले के अंदर बंद हो जाते थे, जंगें इसी तरह लड़ी जाती थी। तो उन ईसाइयों ने सारे दरवाजे बंद कर लिए और किले के अंदर बैठ गए, क्योंकि उनको पता चल गया खालिद बिन वलीद अपना लश्कर लेकर आ रहे हैं। लड़ना तो था नहीं। ये मुहासरा 40 दिन तक चला, यानी हजरत खालिद बिन वलीद पीछे हटने वाले तो नहीं थे। पूरे फौज को लेकर के उन्होंने भी पड़ाव डाल लिया कि हम भी यहीं रहेंगे, तुम जब तक बाहर नहीं आओगे हम भी बाहर ही बैठे रहेंगे। अब ये चारों तरफ से जो मुसलमान बैठे हुए थे इतने दिनों तक, ईसाइयों का जो पादरी अंदर था उसने मशवरा किया, इनके साथ जंग नहीं लड़ सकेंगे हम, लड़ना मुश्किल है, इनको मैं एक दूसरे तरीके से ज़ेर कर सकता हूं। क्या है? खालिद बिन वलीद की फौज में जवान लश्करी ज्यादा हैं और हर जवान माल और दौलत और औरत की तरफ जल्दी जाता है। तो उस पादरी ने यह किया कि मैं शहर की सारी बड़ी और खूबसूरत लड़कियों को लाकर मैदान में खड़ा कर दूंगा और खालिद बिन वलीद से सुलह के नाम पर मैं मुआहिदा कर लूंगा, एक शर्त रखूंगा कि इस बाजार से गुजरते हुए किले तक आ जाओ, सही सलामत आ गए तो चाबियां तुम्हारे हवाले कर देंगे। लेकिन खालिद बिन वलीद को उन्होंने बताया नहीं। जा करके खालिद बिन वलीद से ईसाई पादरी ने कहा, हम लड़ना नहीं चाहते, आप आए ठीक है, हम सुलह करेंगे, लेकिन हमारी ये शर्त है 3 दिन के बाद आप अपनी इस फौज को लेकर इस बाजार से गुजरते हुए किले तक आ जाएं शाहाना शौकत के साथ। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा ठीक है, मंजूर है। 3 दिन के बाद जब अपनी फौज को लेकर के वो निकले तो इनकी ये घटिया और जलील हरकत देखकर रुक गए। इन ईसाइयों ने क्या किया था, पूरे बाजार में नंगी लड़कियां खड़ी की, आधे लिबास में, बरहना लिबास में, और दौलत से मुजर के जंबार बिछा दिए सड़कों पर। जाहिर सी बात है ये नौजवान लश्करियों को लूटने के लिए, आज भी फौज में बहुत बुराइयां रहती हैं, महीनों से फौज दूर रहती है घरों से, तो उनके अंदर नफसानी ख्वाहिशात आ जाती हैं। ये सोच करके कभी भी फौज को तोड़ने के लिए इस तरह की हरकतें हमेशा की जाती रही, ईसाइयों की तरफ से होती रही। इनको नफसानी ख्वाहिशात में मगलूब किया जा सकता है। अब जैसे ही हज़रत खालिद बिन वलीद की नजर पड़ी, अल्लाह अकबर, कमाल इस्तिकामत है। इस्तिकामत अल्लाह ने कैसे दी? आप खड़े हो गए और ऐसी तकरीर की थी, वो आज भी महफूज है। अपने नौजवान सिपाहियों से कहा, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, अगर तुम्हारा कदम डगमगा गया तो कयामत तक आने वाली नस्लें तुमको बुराई से याद करेंगी, तुम पर लानत भेजी जाएगी, और अगर तुम्हारा कदम सही सलामत रहा तो कयामत तक आने वाले तुम पर रहमतों के फूल बरसाएंगे, खुशियों से याद किए जाएंगे। वो जवानों ने पूछा हमें क्या करना है? खालिद बिन वलीद ने कहा बस सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करना है। मैंने रसूलुल्लाह को देखा है कि जब मेरे आका मदीने के बाजार में गुजरते थे तो आंखें नीची कर चलते थे, हुजूर की निगाहें नीची होती, बस तुम इस सुन्नत पर अमल करके जाओ ऐ नौजवानों। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया नज़रतु सहमुम मिन सिहामिश शैतान, नजर जो है शैतान के तीरों में से एक तीर है, सबसे पहले तुम्हारी नजर धोखा खाती है। तुम अजनबी औरतों के ऊपर नजर डालते हो या जो नाजायज है उसकी तरफ नजर ही डालते हो, यहां से तुम्हारा पूरा जिस्म बदल जाता है। नजरें तुम्हारे दिल के अंदर हरकतें पैदा करती हैं, फिर ये काम नजरें तुम्हें जिना तक ले जाती हैं। अल-याज़ु बिल्लाह, नजर से बचना बहुत जरूरी। हजरत खालिद बिन वलीद की इस तकरीर के बाद वो सारे नौजवान सिपाही जानते हो कैसे चलते हुए जा रहे थे। आज भी हमने फौजियों के परेड देखे हैं, या आज भी फौजी चलते हुए देखे हैं, ये जिस तरह से चलते हैं उनकी अपनी चाल होती है फौजियों की, लेकिन खालिद बिन वलीद के लश्कर की चाल ही अलग थी। रिवायत करने वाले बताते वो ऐसे चल रहे थे, अगर उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता। इस तरह से साकित जामिद सीधे सीधे चले गए। बाजार में खड़ी हुई बहना औरतें उनको अपनी तरफ बुलाती रह गई, दामे फरेब में फंसाने के लिए हरबे करती रही। एक जवान ने भी नजर उठाकर देखा हो? किसी ने नहीं देखा। पूरा बाजार सर कर लिया और किले के फाटक तक पहुंच गए। इधर ये ईसाई बदमाश शराब पी रहे थे और सोच रहे थे ये भटक गए होंगे, और इस फितने में वो मुब्तला हो गए होंगे और हमारी फौज इनका मुकाबला कर सकेगी जब ये अय्याश हो जाएंगे। लेकिन सबको सही सलामत किले के फाटक पर पहुंचे हुए देखा। ईसाई पादरी हक्का बक्का रह गया, चाबियां लाया और खालिद बिन वलीद के हाथ में दे दिया, कहा ले लो ये तुम्हारी है, आप इस किले के मालिक हैं, लेकिन आप किले का दरवाजा खोलने से पहले मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर लो। खालिद बिन वलीद से उस ईसाई पादरी ने कहा मुझे हैरत होती है, तुमने जो जमात जमा की है ये इंसानों की है या फरिश्तों की है? इनके दिलों के अंदर ख्वाहिशात है या नहीं, इनके अंदर नफ्स है या नहीं? हजरत खालिद बिन वलीद ने कुछ नहीं कहा। तसव्वुर में यही कहा होगा। आपने फरमाया हजरत खालिद बिन वलीद ने, ऐ नादान ईसाई, तू उन आंखों को खरीदने की कोशिश कर रहा है जिसमें पहले से जमाले मुस्तफा बसाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जिन आंखों ने देखा हो उनके सामने भला दुनिया का हुस्न क्या माने रखता है? हाँ, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। आला हजरत ने सच कहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे? हुजूर के कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखे? कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। या रसूल अल्लाह, तलवे का हाल ये है कि आपका तलवा देख लूं तो किसी का चेहरा अच्छा ना लगे।
وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے شیدائی صحابہ کو کوئی خرید نہ سکا. سیدنا خالد بن ولید نے یہ قلعہ بھی فتح کر لیا, فتوحات بڑھتی گئی. میں کہہ رہا ہوں اس وقت کی دو سپر پاور طاقتوں کو ٹکر دینے والے خالد بن ولید پھر ایران میں بھی داخل ہو گئے. ایران کی بچی کچی سلطنتوں کو اکھیڑ کر پھینک دیا. ایران میں پرچم اسلام لہرانے لگا. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کو چھیڑ ہی چکے تھے. روم کے اندر جو بادشاہوں کا دور تھا, ہرقل موجود تھا, عظیم الروم جس کو کہتے ہیں, ان کی حالت بڑی گمبھیر تھی. یہ کہیں جنگ کرنے کو نہیں تیار تھے. سپر پاور جہاں بات آتی کہتے مسلمانوں سے ہم پہلے صلح کر لیں گے, ٹیکس دینا ہے ٹیکس دیں گے, مال دینا ہے مال دیں گے. یہاں تک کہ عراق کے کچھ علاقے جہاں عیسائی رہتے تھے, جب رومیوں سے جنگ چل رہی تھی تو چونکہ عیسائی روم کو فالو کرتے تھے, تو حضرت خالد بن ولید کا عدل تو دیکھیں, کہا جن عراقی علاقوں سے جہاں عیسائی لوگ رہتے تھے ہم ان سے ٹیکس لیتے تھے. ٹیکس کیوں لیا جاتا تھا؟ جس کو جزیہ کہتے ہیں, جزیہ غیر مسلموں سے اس لیے لیا جاتا تھا کہ ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے. جان و مال کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں, تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا, کوئی دوسرا اگر حملہ نہیں کرے گا, ورنہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اس بات کے لیے اپنے مفتوحہ علاقوں میں جو غیر مسلم رہتے تھے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا, وہ ٹیکس ہے. آج ٹی وی اینکر بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرواتے ہیں اس بات پر, جزیہ, ان کو جزیہ بولنا بھی نہیں آتا, جزیہ کہتے رہتے, ہر اس پر منہ پھاڑ کر کے کہتے رہتے ہیں کہ یہ جزیہ لیتے تھے مسلمان, جزیہ لیتے تھے غیر مسلموں سے. کیا ظلم نہیں ہے؟ مسلمانوں سے نہیں لیتے تھے لیکن غیر مسلموں سے لیتے تھے. ارے نادانو, آج بھی یہ سسٹم ہے, آج بھی یہ سسٹم ہے. ہمارا ملک خود ہم سے ٹیکس لیتا ہے, چاہے یہاں ہندو ہو کہ مسلمان ہو, کوئی بھی ہو. اور کس بات کے لیے لیتا ہے؟ کیا یہ تاناشاہی ہے؟ ہوگی, لیکن اصل اس کا مقصد ٹیکس لینے کا یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہر شہری کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے, کہ تمہاری حفاظت ہماری ذمہ ہے, اس کے لیے ٹیکس دیا جاتا ہے حکومتوں کو. جزیہ بھی یہی تھا. میں بات کیا کہہ رہا تھا بیچ میں رہ نہ جائے. خالد بن ولید نے کچھ علاقوں میں جو عیسائی تھے ان سے ٹیکس لے رہے تھے پچھلے 2 سال سے, جو امیر وہاں پر گورنر تھے ان سے کہا ان کا جزیہ مال پورا واپس کر دو, ہم ٹیکس نہیں لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ روم سے لڑائی چل رہی ہے ہماری, اور جو یہ عیسائی ہیں یہ بھی روم کو فالو کرتے ہیں, لہذا ہم ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے, لہذا ہم ان سے جزیہ نہیں لیں گے, واپس دے دو. جیسے ہی ان صحابہ نے جزیہ واپس دینا شروع کیا, عراق کے کچھ علاقوں میں جو عیسائی رہتے تھے, روایت میں موجود ہے, سارے کے سارے عیسائی رو رو کر کے دعائیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت پھر سے آ جائے, مسلمانوں کی حکومت آ جائے, روم مغلوب ہو جائے. کیونکہ یہ ہمارے جان و مال کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں, ہمیں دوسروں سے ڈر لگتا ہے, دوسرا کوئی بھی درندہ آئے گا ہمیں لوٹ لے گا. روایتوں میں موجود ہے وہ عیسائی, وہ روم کو فالو کرنے والے, مال لے لے کر کے قطاروں میں کھڑے ہوتے اور کہتے ہم سے جزیہ لے لو تاکہ ہماری حفاظت کا ذمہ ہو جائے. لیکن صحابہ کا یہ عدل تھا کہ ہم جس بات کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں بس اسی سے لیتے ہیں, اور جہاں نہیں ہوگا اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا. یہ سلسلہ تھا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کو بھی ٹکر دے دی. روم کی جنگوں میں بہت ساری جنگیں ہیں, لیکن یہ جنگوں کا سلسلہ فتوحات کا چلتا رہا. سیدنا خالد بن ولید لڑتے رہے, دن و رات ایک کر دیا, اور ان کی زندگی کی تاریخ کی 125 جنگیں تھیں. میرے عزیزو, کھیل کے میدان میں اتنی مرتبہ نہیں اترے ہوں گے تم جتنی مرتبہ انہوں نے جنگ میں اتر کر کے جوہر دکھائے. اور جنگ کے میدان میں اترنا کوئی تماشا نہیں ہے, اور نہ ہی یہ بازیچے اطفال ہے, بچوں کا کھیل ہے, جان ہتھیلی پر لے کر آنا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 125 جنگیں اپنی زندگی میں لڑے. اور حیرت کی بات میں بتاؤں, 2 خصوصیات, آپ کی 2 اسپیشلٹی خصوصیات یہ ہے, ان 125 جنگوں میں ایک جنگ میں بھی آپ کو شکست نہیں ملی, ایک جنگ بھی ہارے نہیں ہیں 125 جنگ. اور دوسری اسپیشلٹی آپ کی, دوسری خصوصیت حضرت خالد بن ولید کی یہ ہے, بہت سارے علاقے اسلام میں آئے. آذربائیجان تک حضرت خالد بن ولید کی سالاری میں فتح ہوا, آذربائیجان تک گیا اسلام. یہاں مدینہ طیبہ کی سرحدوں سے نکل کر کے ایران, عراق, شام, روم, اب اس کے بعد آذربائیجان, آرمینیا, آج کے دور میں جو یورپی یونین میں شامل ہے, وہاں تک اسلام پھیل گیا. وہ علاقے مفتوح ہو گئے, فتح کر کے پرچم اسلام لے رہا ہے. دوسری اسپیشلٹی حضرت خالد بن ولید کی جو میں بتا رہا ہوں خصوصیت, وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے 125 جنگوں میں کبھی آپ کو شکست نہیں ہوئی. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو علاقہ خالد بن ولید نے فتح کیا تھا 14 صدیاں گزر گئی, آج تک وہ کافروں کے حوالے کبھی نہیں گیا. جو علاقہ انہوں نے فتح کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک وہ اسلام کے ماتحت ہی چل رہا ہے, اسلام کے انڈر میں ہے. سلام ہو تربت خالد بن ولید پر, کروڑوں رحمت نازل ہو اس صحابی رسول پر جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سیف اللہ, سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام ہے.
حضرت خالد بن ولید خود کہتے ہیں میں ہر جنگ اس نیت سے لڑتا تھا شہید ہو جاؤں گا، لیکن ایک جنگ میں بھی شہادت نہیں ملی، ایک جنگ میں بھی شہادت نہیں ملی۔ کسی دوسرے صحابی نے آپ سے کہا آپ کو شہادت کیسے ملتی؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے آپ کو اللہ کی تلوار کہا، اگر آپ شہید ہو جاتے تو دنیا یہ نہ کہتی خالد بن ولید ختم ہو گئے، دنیا یہ کہتی اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کی تلوار محفوظ رہی۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی کہیں باقی نہیں ہے جس میں تیر اور تلوار نہ لگے ہوں، کوئی جگہ جسم میں باقی نہیں، زخموں سے بھری ہوئی، ہر جگہ زخم تھے، بڑے بڑے گھاؤ تھے۔ ایک علاقہ خالد بن ولید کا دور جو سنہرا دور ہے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، ہوا یہ کہ ایک مرتبہ عیسائی حضرت خالد بن ولید سے تلواروں سے نہیں لڑے، فتح کیا ہے، صلح سے بھی لڑے، اخلاق سے بھی لڑے، اور ایک مرتبہ عیسائیوں کے ایک علاقے میں گئے، عیسائیوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہیں، لڑیں گے نہیں، کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن ہمارا دین حق ہے، ہمیں یقین ہے، آپ اپنے دین کی حقانیت کو کیسے ثابت کریں؟ خالد بن ولید نے کہا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو میرے دین کی حقانیت کے لیے؟ عیسائیوں نے کہا ہمارے پاس ایک بہت سخت خطیر قسم کا زہر ہے، ہم اس زہر کی پیالی لا کر رکھیں گے اور ہم میں سے بھی ایک شخص آئے گا، تم میں سے بھی ایک شخص آئے گا، زہر پی کر کے ہم یہ اعلان کریں گے جس کا دین حق ہوگا وہ زہر پی کر بچے گا۔ یہ مباہلہ تھا، یہ مباہلہ ہے۔ اس دور میں سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ تو میرے لیے بہت اچھی بات ہے، آج دین کی حقانیت کو اجاگر کرنے کا دن ہے۔ تاریخ کی سچائیاں آج بھی روایت کرتی ہے سیدنا خالد بن ولید گئے اور زہر کا پیالہ رکھا ہوا تھا، وہ زہر ایسا تھا پینا تو دور کی بات ہے، اگر چمڑی پر لگ جاتا تو گوشت نکل کر آتا، چمڑی پر اگر لگتا زہر تو گوشت کے ساتھ چمڑی نکل آتی تھی، اتنا سخت تھا۔ خالد بن ولید آگے بڑھے، عیسائیوں کا بڑا وہاں پر پادری موجود تھا، عیسائیوں کی ایک جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے۔ سیدنا خالد بن ولید نے کچھ نہیں دیکھا، سیدھے جا کر اس زہر کا پیالہ اٹھایا، کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام سے پی رہا ہوں جس کا نام پورے زمین و آسمانوں میں ہے اور کوئی شے اس نام کو ضرر اور نقصان نہیں دے سکتی ہے۔ وہ زہر کا پیالہ اٹھایا اور پی گئے، اور عیسائی دیکھتے رہ گئے، نہ حلق کٹا نہ زبان کٹی، نہ زہر سے کچھ ہوا، بلکہ آپ نے زہر کا پیالہ ایسے پی کر کے رکھا جیسے کوئی پیٹ بھر کر دودھ پیتا ہے، دودھ پی کر کے کوئی اپنا گلاس رکھ دیتا ہے، اس طرح سے آپ زہر کا پیالہ نیچے رکھتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، نظر بندی ہو گئی۔ تو اس وقت خالد بن ولید نے کہا پورا میں نے پیا ہے، بچا ہوا تم چک کر کے دکھاؤ، تم چک کر کے دکھاؤ۔ عیسائی بھاگ گئے، نہیں ان کو یہ تھا کہ سب بھاگ جائیں گے، لیکن اس عظیم کرامت کو دیکھ کر، یہ خالد بن ولید کی کرامتوں میں سے ہے، کرامت کو دیکھ کر کئی عیسائی مشرف با اسلام ہوئے، ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں، دور فاروقی میں، اتنے علاقے فتح کیے جن کے نام شمار کرنا آج ہمارے لیے مشکل ہے، انہوں نے پریکٹیکل چل کر کے فتح کیے ہیں۔ آج حیرت ہے مسلمانوں کو، جماعتوں کو، جوانوں کو، کہ کم از کم وہ 2-4 علاقے تو یاد رکھتے جن کو انہوں نے فتح کیا ہے، وہ بھی تمہیں یاد نہیں۔ تم کیا یاد رکھتے ہو؟ تمہیں تو فٹ بال گراؤنڈ یاد ہے، تمہیں تو ورلڈ کپ کہاں ہوتا ہے کہاں ہے نہیں ہے یہ یاد رہ جاتا ہے، کون سے سال کا ورلڈ کپ کہاں کھیلا گیا یہ سب یاد رکھ جاتے ہو، یہ مجرا کرنے والے ایکٹروں کے ڈائلاگ یاد رکھ جاتے ہو، جہنمی لوگوں کے ان طبقات کے سارے افعال و کردار یاد رکھتے ہو۔ اس بطل جلیل عظیم بہادر، اس سے بہترین بہادر پوری تاریخ میں کوئی نہیں ہوگا۔ آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی ایک شخصیت تھی، وہ خالد بن ولید کی تھی، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ ان کا نام لیتے، بلکہ میں تو اپنی تقریروں میں پہلے سے کہتا آیا بچپن سے، کوئی اگر بزدل ہے تو اس پر 11 بار خالد بن ولید کا نام پڑھو، شاید بزدلی ختم ہو جائے، دل کے اندر سے خوف نکل جائے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم تم اپنی تاریخ، اپنے اسلاف کو یاد کرتے، بچوں کو گڑی گڑیا کے قصے، چور پولیس کے قصے سنانے چھوڑ دو، خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی کو سناؤ۔ بچے جوان ہوں گے تو ڈرپوک نہیں پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم یہاں پر سیریل اور ان کے ہاتھوں میں گیم پکڑا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے عزیزوں خالد بن ولید کی ان فتوحات کو سننے کے بعد ذرا اپنے دامن میں جھانک کر کے بھی دیکھنا، تمہاری زندگی میں کوئی جنگ تو آئی بھی نہیں، وہ جنگوں میں اتر گئے تھے۔ ہاں آج کے جوان لڑتے ہیں، گیم میں ہیں، بہت ماہر ہیں گیم میں، ایسے لڑتے ہیں پتہ نہیں کتنے اسٹیچو کو سلا دیتے ہیں۔ اور پب جی کے تو ایسے دیوانے رہ گئے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ جتنے اس میں کارٹون آتے ہیں ان کو مارتے مرتے کب اس کی موت آنے والی پتہ نہیں چلتا۔ ان کے دلوں میں رچ بس گیا جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی پوجا رچ بس گئی تھی۔ پب جی گیم اور پتہ نہیں کتنے ایسے گیم، ان جوانوں نے یہی سمجھ لیا ہے، ارے نادانوں کھاتے بہت زیادہ ہو، دودھ بھی پیتے ہو، اخروٹ بادام کاجو سب کھاتے ہو، جم میں جا کے ورک آؤٹ کرتے ہو،
शर्म करो, तुम्हें अल्लाह ताला ने ताकत गेम खेलने के लिए नहीं दी है, गेम खेलने के लिए नहीं दी है। आज जंग अगरचे नहीं हो रही है, लेकिन इस दौर का पहलवान वो है जो सुबह के वक्त बिस्तर छोड़े और फजर की 2 रकात अदा करे। सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, मेरे नजदीक वो ताकतवर शख्स है, वो ताकतवर शख्स है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत जब तक घोड़े की पीठ और फजर की जमात नहीं छोड़ेगी, अल्लाह उस पर किसी भी कौम को गलबा नहीं अता करेगा, कभी कोई कौम तुम पर गालिब नहीं आएगी। हजरत खालिद बिन वलीद का यह दौर, लेकिन तारीख की सच्चाइयां हैं, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ये फतूहात हुई। चाहे साद बिन अबी वक्कास अमीर हो, अबू उबैदा बिन जर्राह अमीर हो, या खालिद बिन वलीद अमीर लश्कर हो, कोई भी हो, लेकिन दौर तो फारूक आजम का ही था, खिलाफत तो उनकी थी। सिपह सालार लड़ा है जंगों में, लेकिन खिलाफत का दौर याद किया जाएगा, क्योंकि उन्हीं की मर्जी से, उन्हीं की मंशा से सब चले जाते थे। लेकिन मैंने सबसे पहले तकरीर में शुरुआत इस बात पर की थी कि सैयदना उमर फारूक की मिजाज में सख्ती बहुत थी, राय लेने का, फैसला लेने का आपके अंदर ऐसा जज्बा था, किसी की रू रियायत नहीं करते। और इसी सख्ती और सलाबत की वजह से कई सहाबा पर भी इसका असर पड़ा है। हज़रत खालिद बिन वलीद जो सिपह सालार थे, नामजद सिपह सालार थे, मुसलमानों के अजीम लश्कर को वो अमीरी किया करते थे। लेकिन एक दौर आया, 17 हिजरी थी, यानी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के तकरीबन 5 साल गुजर चुके थे। उसके बाद सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माजूली का लेटर जारी हो गया, उनको माजूल किया जाए। इस वाक़े को लेकर मुस्तशरिकीन जो है एक जमात है यहूदियों की, जिनको ओरिएंटलाइज कहा जाता है। ये इस्लाम के मुतालिक बहुत सारे मुताला करते हैं और पढ़ते हैं, हदीस भी पढ़ते हैं, फ़िक़्ह भी, कुरान भी, तफसीर भी, और फिर मुसलमानों में एतराज़ात ढूंढ ढूंढ करके शक पैदा करने के लिए किताबें लिखते हैं और दिमागों में ये चीज़ें पैदा करते हैं, जमातें बनाते हैं। मुस्तशरिकीन ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को उठाते हैं। खालिद बिन वलीद को माजूल कर दिया उमर इब्न खत्ताब ने, और ये कहते हैं उनके खिलाफत के दौर का ये बहुत ही ऐसा काम था जो पसपाई की तरफ मुसलमानों को ले जाता है, या मुसलमानों में इस चीज़ का ऐसा असर पड़ सकता था जो उनको कमज़ोर कर दे। ये बातें बहुत उठाते हैं, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं था। उनके मामलात थे, क्योंकि खलीफा वक्त थे और उनकी इताअत ज़रूरी थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुछ मामलात थे, किस बात पर, हालांकि मुशाजरात के मुतालिक बयान नहीं करना चाहिए, ना ही लड़ाइयाँ थी। हज़रत खालिद बिन वलीद में हज़रत उमर में कोई लड़ाई नहीं थी, वह उनको खलीफा अजल, खलीफा वक्त और खलीफा बरहक समझते थे, और उनकी इताअत में 5 साल गुजारे हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास यह खत आया कि खालिद बिन वलीद को सिपह सालारी से माजूर किया जाए। वजह क्या थी? कई वजूहात बताई जाती हैं, लेकिन जो भी वजूहात रही हूं, सैयदना उमर इब्न खत्ताब के मिजाज में यह था कि वो एक अदना सी भी चीज, कोई ऐसी जो इसराफ हो, जाया हो, उसको बर्दाश्त नहीं करते। हज़रत खालिद बिन वलीद का मामला यह था कि वो जंगों में जब जाते थे तो बहुत सारे फैसले उनको खुद लेने पड़ते थे, और बहुत सारी चीजें ऐसी जगह पर खर्च भी करते थे, और वो खलीफा वक्त को उस बात की इत्तला देने के लिए उतने असबाब नहीं मुहैया थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में भी ये चलता रहा, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक उनकी खिदमात की वजह से ये सारी चीज़ों की तरफ नज़र नहीं फरमाते, लेकिन हज़रत उमर सख्त मिजाज थे, और अदालत फारूकी पता है पूरी दुनिया जानती है। एक बार खबर यह आई कि एक शायर ने, उस वक्त शेर व शायरी का दौर है, एक शायर ने कुछ बहुत अच्छे अशार पढ़े, तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने 12,000 दिरहम उसको नजराने में दे दिए। शायर साहब सुनो, बहुत ज्यादा नजराना देना भी खतरे से खाली नहीं है। खालिद बिन वलीद का यही था, बस 12,000 दिरहम उन्होंने एक शायर को नजराने में दिए, और यह खबर पहुंची हजरत उमर फारूक को। हजरत उमर के यहां तो मामला यह था, कोई गवर्नर अगर एक तुर्की घोड़ा भी इस्तेमाल करता अच्छे किस्म का, तो उसे उतार देते थे, तुम कल से गवर्नर नहीं हो। आला किस्म का लिबास पहन रहा है, किसी के बारे में यह खबर दी गई। उनके खुद बेटे हजरत आसिम वो गोश्त खा रहे थे, बहुत लजीज गोश्त। हजरत उमर आए, कहा क्या खा रहे हो? कहा बहुत ख्वाहिश हो रही है गोश्त खाने की। जानते हो हजरत उमर क्या कहते हैं? कहा जो ख्वाहिश है वो खा लोगे। आप फरमाते हैं तुम्हें पता है आदमी जो तबीयत करे, जो चाहे, जब उसकी तमन्ना हो खाने की और वही चीज खा ले, हर बार ऐसा करता रहे, अल्लाह के नजदीक क़यामत के दिन वो चोरों में उठाया जाएगा। हजरत उमर इतना तकवा वाले थे, अपने बेटे को इस चीज पर वो रोक सकते हो। तो 12,000 दिरहम का नजराना जब यहां पता चला तो फौरन आपने कासिद भेजा, खालिद बिन वलीद से पूछो। खत में पहले यही था, ये 12,000 दिरहम कहां के थे? ये बैतुल माल के थे जो शायर साहब को तुमने नजराने में दिए, या अपनी जेब के थे? अगर बैतुल माल के थे तो मुसलमानों के माल को जाया किया है। इतना माल किसी शायर को नजराने में, यतीमों को दिया जा सकता था। या अगर तुम्हारे जेब से गया है ये, तो फिर हिसाब बताओ इतना आया कैसे था? तुम्हारे जेब से था तो आया कैसे? और अगर हिसाब है भी तुम्हारे पास 12,000 दिरहम का,
تو عمر فاروق کہتے ہیں اتنا مال کسی شعر و شاعری پر خرچ کرنے کو میں اسراف سمجھتا ہوں، ناجائز سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد اسی خط میں آپ نے لکھا کہ کل سے تم سپہ سالار نہیں رہو گے. یہ بات تھی سیدنا عمر ابن خطاب کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا تھا. حضرت ابو عبیدہ بھی جانتے تھے خالد بن ولید کا ہونا کتنا اہم ہے جنگوں میں، بہت اہم تھا. اور یہ عین اس وقت آیا تھا جب روم کی لڑائیاں چل رہی ہیں، روم فتح ہونے کے قریب ہے اور پھر یزدگرد کا معاملہ ختم ہونے کو ہے. تو وہ امین الامت تھے ابو عبیدہ بن جراح، امین الامت. میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کا امتی میں ایک امین ہوتا ہے، میری پوری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. ان کو امین الامت کہا گیا، وہ امانتوں والے بھی ہیں. تو انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لیٹر چھپا لیا، خط رکھ لیا، ابھی خالد بن ولید کو دے دوں، معزول کر لوں، جنگیں چل رہی ہیں، بہت جگہ ان کو کام آنا ہے. تو کچھ فتوحات جو باقی تھی وہ سارے فتح ہو گئے. تو ابو عبیدہ بن جراح نے وہ خط لے جا کر کے پہلے دیا نہیں، بلکہ پہلے وہ سوالات کیے جو امیر المومنین نے بھیجے تھے. کہا کہ آپ کو یہ تمام چیزیں بدلنی پڑیں گی، آپ اپنی مرضی سے جو خرچہ کیے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے کہا میں تو صدیق اکبر کے زمانے سے بھی کرتا آیا. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا یہ فاروق اعظم کا زمانہ ہے، یہ صدیق اکبر کا نہیں، یہ عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے. پھر انہوں نے خط ان کے سامنے دیا کہ عمر ابن خطاب امیر المومنین کا خط آیا ہے. حضرت خالد بن ولید نے خط کھول کر دیکھا، جیسے ہی پڑھا مسکرائے اور کھڑے ہوئے. ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ چومے اور کہا اب میں اپنی پوری باقی کی جتنی زندگی ہے آپ کی سپہ سالاری میں عام لشکری بن کر لڑنے کو بھی فخر محسوس کروں گا. یہ نہیں ہے کہ برسوں سے میں ایک عہدے پر تھا، مجھے ہٹائے، صدر صاحب کو ہٹائے تو منہ پھلا لیا، ہماری کرسی ہل گئی، اب صدر کے علاوہ کوئی بننا ہی نہیں ہے ہم کو. میرے عزیزوں تمہیں پتہ نہیں اللہ صدر سے ہٹا کر چپراسی بھی بنا دے. مولا کریم یہ وہ قادر مطلق ہے. ہم نے خود دیکھا ہے مصر میں، ہم جس ہاسٹل میں رہتے تھے اس ہاسٹل کا جو انچارج ہوا کرتا تھا وہ بڑے اس کے ناز و نخرے ہوتے تھے، اور اس کی سائن کے بغیر ہم کو کھانا نہیں ملتا تھا، اس کی سائن کے بغیر روم نہیں ملتا تھا، اس کے پاس جانے کے لیے ٹائم ہوتے تھے 2-3 گھنٹے کے. تو ہم نے دیکھا کہ اس کو جو ہے منانے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے رہتے تھے، اور کبھی سائن کر کے دیا کبھی نہیں دیا. 4-6 مہینے کے بعد دیکھا اس کو، ہم نے دیکھا کہ ہاسٹل کے دروازے پر دروازہ کھول رہا ہے، دروازہ بند کر رہا ہے. کہا وہاں سے ادھر سیدھے آ گئے. کہا کوئی بات نہیں، ہمارے لیے نارمل ہے. یہ بات میں مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اس آدمی کو دروازے کے پاس دروازہ کھولنے بند کرنے کی ڈیوٹی دی گئی تو وہ یہ کہتا ہے کل تک جو مجھے وہاں خدمت دی گئی تھی وہ بھی اللہ کا شکر ہے، یہاں پر جو دی گئی یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اسلام یہی چاہتا ہے، تم کرسیوں پر چپک کر کے نہیں، اللہ کریم جس منصب پر تمہیں بٹھائے شکر بجا لاؤ، شکر بجا لاؤ. خالد بن ولید کو پڑے ہوتے تو سمجھ میں آتا منصب عہدے یہ سب وقتی ہوتے ہیں، بہت وقتی ہوتے ہیں، بہت شارٹ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ہی رہوں گا رستم، میں ہی رہوں گا پہلوان، میں ہی رہوں گا بادشاہ، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. بڑے بڑے اتار دیے جاتے ہیں. اور ابھی دیکھنا ہوائیں چلیں گی، ملک کے بھی حالات بدل سکتے ہیں. جس ترم خان کو یہ سمجھ میں آتا ہے آج کہ میرے علاوہ کوئی نہیں، جگہ جگہ ہورڈنگ بورڈ میرے ہی ہیں، پوسٹر میرے ہی ہیں، فوٹو میرے ہی ہیں، کل کو ہو سکتا ہے کسی نیوز پیپر کے کونے میں بھی نظر نہیں آؤ گے. اللہ کے فیصلے آئیں گے، کبھی کونے میں بھی نہیں نظر آؤ گے. اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، لیکن اس فیصلوں پر عمل کر لینے میں عزت خالد بن ولید کو پوری دنیا جانتی ہے. لیکن انہوں نے کوئی سرکشی نہیں کی، نہ کوئی بغاوت کی. ان کے فتح کیے ہوئے علاقے 1-2 نہیں سینکڑوں، یعنی 100 سے زیادہ علاقے فتح کیے ہوئے ہیں. کتنی جگہ ان کا بنایا ہوا گورنر ہے. کیا کبھی یہ بغاوت کر جاتے؟ نہیں، میں عمر ابن خطاب کی بات نہیں مانتا. طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، فوج بھی ہے، فتح کیے ہوئے علاقے بھی ہیں. نہیں، صحبت رسول پائے ہوئے تھے. کھڑے ہو گئے، خط کو لے کر چوم لیا، اور ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ کو چوم کر کہتے ہیں آپ امیر لشکر ہیں، آپ سپہ سالار ہیں، میں اپنی بقیہ پوری زندگی آپ کی سپہ سالاری میں عام فوجی کے ساتھ عام لشکری کی طرح خدمات انجام دینے کو بھی سعادت محسوس کروں گا. یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو کہ اب میں آپ کو یہ جو بتایا ہوں ایک بات میں بتا دوں میرے عزیزوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کے معاملات کو سننا ہو تو کسی سنی صحیح العقیدہ سے سناؤ. کسی چنی سے سنو گے تو پھر وہ ایسے اختلافات بتائے گا کہ تمہارے دل میں لگنے لگے عمر فاروق نے ایسا کیا، خالد بن ولید نے ایسا کیا، علی بن ابی طالب نے ایسا کیا، امیر معاویہ نے ایسا کیا. نہیں، اعتدال اور توازن برقرار رکھنا سارے صحابہ کے درمیان یہ امت پر فرض ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے سب کو جو شرف ملا ہے وہ صحبت رسول کا ملا ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے کسی بھی صحابی کو گالی نہ دو، کسی بھی صحابی کو برا بھلا نہ کہو. صحابہ میں کسی کے ساتھ بھی ہم برا بھلا کریں گے تو رسول اللہ کو تکلیف ہوگی. ہم یہ مد نظر رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی شرف صحبت انہیں ملی ہوئی ہے، اس لیے ہم سب کو عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں. ان کی خدمات سب کی اپنی جگہ پر ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں
खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माज़ूल होना, ये इतना बड़ा वाकया, इसको मुस्तशरिकीन यहूदी बनाकर पेश करते हैं और मुसलमानों में शक पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है। हजरत उमर से पूछा गया, उनकी खिदमत बहुत है। एक जंग मौता में उन्होंने 9 तलवारें अपने हाथ से तोड़ डाली थी। जंगे कादसिया, जंगे यरमौक, पता नहीं कितनी जंगे हैं, तारीख में है। हजरत उमर से पूछा गया खालिद बिन वलीद को अचानक माज़ूल क्यों किया? कहा एक तो वो मामला था, सख्ती करते थे हजरत उमर फारूक मामलात पर कि कोई भी इसराफ नहीं होना चाहिए माल में, लेकिन उसके अलावा दूसरी वजह हजरत उमर फारूक ने ये बताई जो खालिद बिन वलीद की खिदमत बहुत हैं। ये कौन कह रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब कह रहे हैं खालिद बिन वलीद की खिदमत बहुत है, वो अल्लाह की तलवारों में से तलवार है, रसूलुल्लाह ने फरमाया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पूरे मोमिनीन में, मुसलमानों में या दुनिया को ये लगने ना लगे कि हर जंग सिर्फ खालिद की वजह से पता होती है, ये तस्वीर किसी के दिमाग में ना बैठ जाए। कहा कि फिर आप क्या चाहते हैं? मैं ये तस्वीर देना चाहता हूं मुसलमानों को फतह मिलती है तो अल्लाह की मदद से मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तवक्कुल लोगों का बरकरार रहे, किसी शख्स पर डिपेंड होना नहीं। मेरे अजीजों, यहां तो हजरत उमर फारूक ये सोचते थे कि खालिद बिन वलीद पर डिपेंड होकर न रहे, फतुहात अल्लाह की तरफ से होती हैं। यहां पता नहीं ऐसे ऐसे ढकोसले पीर आए हुए कहते हैं बस हमारे पीछे रहो, जन्नत तक ले जाएंगे और इसके अलावा तो कुछ होगा ही नहीं तुम्हारा। ये हमारा हल्का छोड़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, ये बांध करके रखो, इस हल्के में ऐसे बांध करके रखो कि यहां से निकल नहीं सकते। खुद का पता नहीं मरने के बाद कितने मारे जाएंगे, कितने पीटे जाएंगे फरिश्तों से, लेकिन दूसरों के दिलों में ये बातें डाल करके रखना। इसीलिए याद रखो, किसी एक पर डिपेंड होकर के रहना ये नहीं है हमारे यहां। दीन इस्लाम अल्लाह पर तवक्कुल सिखाता है। शरीयत मेरे मुस्तफा की होगी और कयामत तक मोमिनीन को मदद होगी तो अल्लाह की तरफ से होगी। हाँ, यह और बात है कि अल्लाह किसी को जरिया बनाएगा, वो जरिया होगा, कोई सिपह सालार होगा, कोई अमीर होगा, कोई हमारा कायद होगा, वो जरिया होगा, लेकिन मदद किसके साथ, किसके जरिए से होगी? सिर्फ अल्लाह ही से होगी। अब सुनिए सैयदना उमर इब्न खत्ताब की दौरे खिलाफत की ये सरहदें बढ़ती गई, कहां तक पहुंची? ये इलाके फतुहात के, ईरान फतह हो चुका है, मुल्क शाम फतह हो चुका है, रोम फतह हो चुका है। कुरान की वो आयत जो मैंने बताया था, सहाबा जब तिलावत करते थे तो मक्का वाले ठट्टा मार करके हंसते थे कि ये रोम फतह करने की बातें कर रहे हैं, ये बादिया नशीन पैरों में चप्पल नहीं पैबंद लगे कपड़े पहनते हैं और रोम फतह करने की बात कर रहे हैं। जिस दिन रोम फतह हो गया, सहाबा ने कहा अल्लाह ने सच फरमाया, अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम, अल्लाह ने कुरान में फरमाया अलिफ लाम मीम, रोम मगलूब हो जाएंगे, रोमी मगलूब हो जाएंगे, उनको शिकस्त हो जाएगी। और हुई शिकस्त, मुसलमानों ने शिकस्त दी। अजीजान गिरामी, दो बड़ी सल्तनतें, कैसर और किसरा, कैसर और किसरा दुनिया में सुनते रहोगे। कैसर रोम के बादशाह को कहते हैं और किसरा ईरान के बादशाह को, दोनों को खत्म कर दिया गया। उसके बाद से आज तक न कैसर आया न किसरा आया, कभी आया ही नहीं। अब कोई ना कैसर आया ना कोई किसरा आया। हो सकता है किसी मोहल्ले में किसी बच्चे का नाम आया होगा कैसर नाम, लेकिन जो बादशाह कैसर था वो नहीं आया, बादशाह था वो नहीं आया। और ईरान की सल्तनत के खत्म होने के जो मामलात थे, उसमें जो खुसरू परवेज जिसने रसूलुल्लाह का खत फाड़ा था, उसको उसके बेटे ने कत्ल किया था। उसका बेटा शेरवे था और बेटा सल्तनत पर, बेटे को बाकी दूसरे जो भाई थे उन्होंने कत्ल कर दिया। दूसरे भाई थे तकरीबन 8, यानी खुसरू परवेज के 8 बेटे थे, उन्होंने सब शेरवे को मार डाला। और मारने के बाद 8 में से 7 ने मारा होगा, 7 में से कोई तो बनता बादशाह, और जो बादशाह बना बाकी में इख्तिलाफ। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया था, जिसने मेरा खत फाड़ा है अल्लाह उसकी सल्तनत को टुकड़े टुकड़े कर देगा। भाइयों में टुकड़े टुकड़े हो गए, सब अलग अलग लेकर के टुकड़ियां चले गए। फिर उसके बाद जो वहां बादशाह बना उसका बेटा पैदा हुआ, और उसके बाद वो सल्तनत ईरान जो किसरा बादशाह की थी हमेशा के लिए खत्म हो गई। आज तक ईरान में दोबारा किसरा नहीं आया, परचम इस्लाम लहरा रहा है। अब वो तारीख की बात मैं आपको बता दूं, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये रकबा जो फैला, 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक इस्लाम की सरहदें फैली थी। 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक ये उमर इब्न खत्ताब का दौर है। और दौर फारूकी कब तक चला? तकरीबन 10 साल ये अरसा गुजरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफात से लेकर जिस दिन से आप खलीफा बने 10 साल मुकम्मल हुए हजरत उमर फारूक के, फतुहात बेशुमार हुई। और ये बयान करना मैं समझता हूं नाइंसाफी होगी। दौरे फारूकी में ईरान भी फतह हुआ, इराक भी फतह हुआ, शाम भी फतह हुआ, मोसुल भी, मिस्र भी फतह हुआ, लेकिन ये बयान करना मैं समझता हूं इनकम्प्लीट होगा अगर मैं बयान करूं कि सैयदना उमर इब्न खत्ताब के दौर में एक बड़ी फतह हुई थी, वो फतह बैतुल मुक़द्दस थी। मुसलमानों का क़िबला अव्वल जो फिलिस्तीन में ईसाइयों के हाथ में था, यहां हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को ही भेजा गया। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह अम्र बिन आस जो मिस्र गए थे, अम्र बिन आस ने मिस्र फतह कर लिया था, आज उनकी कब्र मिस्र में ही मौजूद है। और एक गवर्नर थे उक़बा बिन नाफे, कैसे जोशीले थे। हजरत उमर फारूक के एक सिपाही ऐसे थे उक़बा बिन नाफे। मिस्र पूरा फतह हो गया,
पड़ोस में क्या था, साहब इलाके पता करते गए, अपना घोड़ा रात के वक्त दौड़ाते थे। क्या जोश था मुसलमानों का, उनकी कोई सरहद नहीं थी। वो कहीं जिसको कहते हैं ना डेड एंड आ गया, खत्म यहाँ पर, अब इसके बाद हमारा डेड एंड तो हमारे घर की चौखट ही है, इसके बाद तो जाना ही नहीं चाहते, ज्यादा बढ़ गए तो मोहल्ला है। वो साहब थे, उनका डेड एंड कहीं आता ही नहीं था, सरहद ही नहीं थी। उकबा बिन नाफे रात के वक्त मिस्र फतह होने के बाद चंद साथियों के साथ घोड़ा दौड़ाते हुए आते हैं। उनके साथी कहते हैं पीछे पीछे हम जाते, खुले मैदान में आते और 14वीं का चांद तुलू घोड़े पर बैठ करके उछलते थे और घोड़े को एड़ लगाते, छलांग लगाते। और उनके साथी कहते हैं कि क्या चाहते हो? उकबा बिन नाफे कहते हैं काश मेरा घोड़ा छलांग लगाकर चांद में जाता तो मैं परचम इस्लाम लहरा कर आता, मैं मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को वहां तक ले जाता। ये उनका जज्बा था, उनकी सरहदें नहीं थी। हजरत उमर फारूक के दौर में ऐसे सिपाही थे कि पूरे इस्लाम को लेकर पूरी दुनिया में फैल गए। अजरबैजान कहाँ का इलाका है, कहाँ चले गए, मिस्र चले गए और इराक पूरा पता, ईरान पता, यमन पता, हिजाज का पूरा इलाका, ये तकरीबन 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर आज के दौर में, जिसमें कई कंट्रीज आती हैं, आज कई कंट्रियां हैं। उस वक्त तन्हा एक इलाके का एक ही खलीफा है, वो मदीने से हुकूमत कर रहा है, उमर इब्न खत्ताब। और रोमियों की फौज जब मगलूब हो रही थी, रोमियों के बादशाह ने एक कासिद भेजा था, उमर इब्न खत्ताब के हालात देख कर क्या हो। वो मदीने में आकर के लोगों से पता पूछता है तुम्हारा बादशाह कहाँ है? तो लोग हंसने लगे। बादशाह? कहा कि हाँ मुसलमानों का बादशाह। कहा हमारा बादशाह नहीं होता, हमारा अमीरुल मोमिनीन होता है। कहा अच्छा वो कहाँ है, उसका महल कहाँ है? जो मदीने में मौजूद मुसलमान थे फिर हंस पड़े, महल? अमीरुल मोमिनीन का महल नहीं है। देखो मस्जिद नबवी के करीब में पीपल का एक दरख्त होगा, उसके साए में सो रहा होगा। वो रोम से आया हुआ एलची कासिद कहता है जिसके खौफ से हमारे बादशाहों के कपड़े गीले हो रहे हैं। हाँ हार्ट अटैक आकर मौत आ रही है और ये पीपल के झाड़ के नीचे बेखौफ सोया हुआ है। हज़रत उमर को ढूंढते हुए वहां आया तो यकीनन वो दरख्त के नीचे नंगी पीठ सोए हुए थे। उस कासिद ने यह सोच करके कि यहाँ अगर किस्सा खत्म कर दूं तो रोम भी सुकून की सांस लेगा, ईरान भी सुकून की सांस लेगा। सोच रहा था, हज़रत उमर की आंखें खुल गई और कहा जो तू सोच रहा है वो होगा नहीं। हज़रत उमर बेदार हुए, कहा हमने अपनी कुर्सी गरीबों का खून चूस करके नहीं बिछाई है जैसे तुम्हारे बादशाहों ने रखी है। हमारी कुर्सी अल्लाह की मर्जी से रसूलुल्लाह की शरीयत पर कायम है। जब तक मेरा मौला चाहेगा कोई बड़ी मुसीबत आए, उमर को उसके कदमों से हिला नहीं सकेगी। बताओ क्या पैगाम लेकर आया? जो पैगाम था जल्दी जल्दी बताया और भाग गया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ना कोई इतने बॉडीगार्ड थे, ना सिक्योरिटी थी, कुछ नहीं, बेखौफ व खतर जीते थे और सरहदों को वहां तक फैलाया था। तो मैं अर्ज कर रहा था बैतुल मुक़द्दस की फतह अबू उबैदा बिन जर्राह गए थे, लड़ाई नहीं हुई। आपको मैं बताऊं अगर तारीख, मैंने शायद रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमा में जो यौमुल कुद्स मनाया जाता है, बैतुल मुक़द्दस की तारीख में बताया है हमेशा वो लड़ाइयों की जगह रही है फिलिस्तीन। कभी यहूदियों ने ईसाइयों को मारा, कभी ईसाइयों ने यहूदियों को मारा, सब ने मार मार के वहां की जमीन को लाल कर दिया है। एक बार तो बाबिल की तरफ से आया हुआ इराक का एक बादशाह था, वो यहूदियों को इतना मारा था कि पूरा पूरा फिलिस्तीन रंगीन हो गया था यहूदियों के खून से। फिर टाइटस नाम का बादशाह आया था ईसाइयों का, उसने यहूदियों को बहुत मारा था। फिर यहूदियों की हिमायत में एक बादशाह आया था, उसने ईसाइयों को बहुत मारा था। ये तो चल ही रहा था, वो जमीन हमेशा खून से रंगीन थी। जब हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह वहां दाखिल हुए तो ईसाइयों को लड़ना चाहिए था जैसे यहूदियों से लड़ते थे। देखा उन्होंने, खबरें सब सुनी थी, भाई रोम भी गया, ईरान भी गया, बैतुल मुक़द्दस में आ गए, भलाई इसी में है कि सुलह कर लो। अबू उबैदा बिन जर्राह से कहा हम लड़ेंगे नहीं, सुलह कर लेंगे बैतुल मुक़द्दस में, लेकिन हमारी सिर्फ एक शर्त है कि सुलहनामा जो लिखा जाएगा वो तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन ही लिखेंगे। वो मदीने में अबू उबैदा बिन जर्राह ने खत लिखकर भेजा कि बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह फिलिस्तीन में मुसलमान आ गए, लेकिन यहाँ के जो ईसाई पादरी हैं वो चाहते हैं कि सुलहनामा जो लिखा जाएगा एग्रीमेंट, उस पर दस्तखत बराए रास्त आपकी होगी, आपकी तहरीर होगी। हज़रत उमर ने ये खत पाकर कहा ठीक है हम चलते हैं। अपना एक गुलाम लिया, एक घोड़ा लिया और चल पड़े। कहा मदीने से बैतुल मुक़द्दस के लिए, लेकिन अदालत फारूकी भी देखो, गुलाम से कहा देखो एक ही घोड़ा है मेरे पास और चलने वाले दो हैं, हम दो बैठेंगे तो घोड़े के ऊपर ज्यादती होगी। ऐसा 1 मील मैं बैठूंगा तुम चलोगे, 1 मील तुम बैठोगे मैं चलूंगा। ये अमीरुल मोमिनीन का दल। और उसके बाद ऐसे ही पूरा रास्ता तय किया। 1 मील खुद बैठते थे, गुलाम नकेल पकड़कर रस्सी पकड़कर चलता, फिर 1 मील के बाद गुलाम को बिठाते, खुद रस्सी पकड़ के चलते थे। और ये रास्ता तय हुआ, बैतुल मुक़द्दस जाना है। फिलिस्तीन के जितने ईसाई थे सब में ये बात मशहूर थी, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब। बात तो ये है मेरे अजीज हो, यहूदी और ईसाई माएं अपने बच्चों को थपकियां देकर सुलाती, सो जा उमर आ जाएगा। हाँ खौफ भी ऐसा बसा हुआ था और तज़किरा बहुत था हज़रत उमर। और जब हज़रत उमर के आने की खबर मिल गई कि आ रहे हैं, पूरा इलाका टूट पड़ा था, देखना है।
उमर इब्न खत्ताब को देखना है, अमीरुल मोमिनीन को देखना है। ईसाई भी मुसलमान भी जो मौजूद थे वहां पर सब निकल पड़े। और अजीब इत्तेफाक है कि बैतुल मुकद्दस के करीब आने के वक्त बारी गुलाम के बैठने की थी और रस्सी पकड़ने की बारी उमर इब्न खत्ताब की। अल्लाह अकबर, वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन अदल से नहीं हटता। गुलाम ने कहा हुजूर जगह करीब आ गई, आप बैठिए। कहा नहीं, बारी तो तेरी है, मैं इसमें ना इंसाफी नहीं करूंगा। गुलाम बैठा हुआ है, रस्सी पकड़कर चल रहे हैं और जो ईसाई देखे नहीं थे साहब आए, टूट पड़े और गुलाम को नारा लगाने लगे, अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन। अबू उबैदा बिन जर्राह ने चीख कर कहा घोड़े पर बैठा हुआ नहीं, रस्सी पकड़ा हुआ अमीरुल मोमिनीन है, रस्सी पकड़ा हुआ है। ईसाइयों ने पहली मर्तबा ऐसा खलीफा देखा था। रस्सी पकड़ करके आ रहे थे, आपसे पूछा गया क्या माजरा है, आपने बताया मदीने से चलते ही हमारा दोनों का एग्रीमेंट हो गया था, एक मील तुम बैठोगे एक मील मैं बैठूंगा। इत्तेफाक है कि आखिरी मील बैठने का इसका आया और मेरा चलने का आया और मैं इंसाफ के खिलाफ नहीं जाता। ईसाई बस इतने अखलाक पर मुतासिर थे कि बैतुल मुकद्दस में ले गए। बैतुल मुकद्दस क़िबला अव्वल मुसलमानों का बरसों से रहा है, वो मरकज नबियों का भी। 30,000 के करीब नबी वहां पर दफन है और ये वो जगह है जहां से मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मस्जिद में 1,24,000 कम बेश नबियों की इमामत फरमाई और यही वो मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस है जहां से रसूलुल्लाह ने आसमानों का मेराज के वक्त सफर फरमाया। और उस वक्त तक मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के पास नहीं थी। मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस का फाटक सबसे पहले किसी ने खोला है, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला। शुजाअत फारूकी और बहादुरी पर लाखों सलाम हो उमर फारूक पर। बैतुल मुकद्दस आज भी चीख कर पुकारता होगा उमर कहां है, उमर कहां है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब गए, पहला खुतबा दिया था बैतुल मुकद्दस में और उसके बाद ज़ोहर की अजान दी गई थी और जमात से हज़रत उमर फारूक ने पहली नमाज पढ़ाई। उसके बाद बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हाथ में रहा। बीच में कुछ साल ऐसे आए थे जब ईसाइयों ने दोबारा उसको कब्जा कर लिया था, फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा उसको हासिल किया। उस वक्त से लेकर आज तक है। लेकिन अब नमाजें तो हमारी होती हैं, खुतबे भी हमारे होते हैं, लेकिन इजराइली यहूदियों का पूरा कब्जा उस पर है। सिक्योरिटी उनकी है, वीजा उनका है, इंतजामात उनके हैं। अल्लाह करीम फिर से हमें उमर और सलाहुद्दीन का जानशीन अता फरमाए जो बैतुल मुकद्दस के दरवाजे तमाम मोमिनीन के लिए आजाद हो जाए। इतनी बात नहीं, खत्म नहीं। ईसाई इस कदर गर्विदा हो गए हज़रत उमर के, आपने ऐलान किया कि अब तक जो शख्स यहां आता रहा है, यहूदी आता तो जितने ईसाई होते कत्ल कर देता, ईसाई बादशाह कोई फतह कर लेता तो जितने यहूदी आबाद होते सबको कत्ल करता। लेकिन मोहम्मद अरबी का गुलाम आया है, मोहम्मद अरबी का गुलाम आया है। आज हज़रत उमर फारूक ने यह भी कहा, लोग आज मुझको अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, मेरी हैसियत सिर्फ इतनी है मैं खत्ताब का बेटा हूं। बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती थी, मेरे बाप मुझे मारते थे। उमर तुझे बकरियां नहीं संभालनी आती, लाइन में नहीं लगा पाता। लेकिन आए लोगों, आज वही उमर मदीने में बैठकर मिस्र, इराक, ईरान, शाम, यमन और हिजाज के पूरे खत्ते अजरबैजान तक अपनी हुकूमत चला रहा है। इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए कि रसूलुल्लाह का गुलाम उमर है। यही साहबा का नारा था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सैयदना उमर फारूक का खुतबा कंप्लीट होने के बाद आपने ऐलान ये किया, जितने ईसाई जितने यहूदी रहना चाहें अमन के साथ रह सकते हैं फिलिस्तीनी, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं। जो इस्लाम में आना चाहे खुश आमदीद, इस्तकबाल है, सबका इस्तकबाल हुआ। उसके बाद ईसाइयों ने, आज भी वो चर्च मौजूद है बैतुल मुकद्दस के करीब जो उनकी सबसे पुरानी चर्च, अमीरुल मोमिनीन को बुलाया, कहा आप आइए हमारी चर्च में भी। चर्च में आए, अंदर जाने के बाद दरवाजा खोलकर कहा आप अपना मुसल्ला बिछाएं और अपनी नमाज हमारी गिरजाघर में अदा करें। हज़रत उमर ने मुसल्ला उठा लिया और कहा यहां अंदर नहीं, बाहर दरवाजे पर जाकर आपने 2 रकात नमाज अदा की। ईसाइयों के दिलों में ये बात लगने लगी, क्या हमारी इबादतगाह में आपकी इबादत नहीं होती? हज़रत उमर ने कहा हमारे लिए मसला नहीं है पर्टिकुलर एक ही जगह नमाज पढ़ना, पूरी रूए जमीन अल्लाह ने हमारे लिए मस्जिद बनाई है, जहां जमीन पाक होगी हम नमाज पढ़ेंगे। लेकिन मसला यह है, अगर मैं अभी नमाज पढ़ लेता तो कल को आने वाली बाद में कौमें उमर इब्न खत्ताब का मुसल्ला कहकर तुम्हारी गिरजाघर को ही तोड़ देते हैं। हाँ जाहिर सी बात है, उमर फारूक का मुसल्ला है, यहां पर नमाज अदा हुई है, तुम्हारी कनीसा में पूज नहीं रह जाती। यह अदल फारूकी था, हर एक का ख्याल आपकी खिलाफत के दौर में था। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद मदीना दोबारा वापस लौटे तो मसला यह आया कि कूफा में मुगीरा बिन शुबा के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहब गवर्नर थे, उनका एक गुलाम था अबू लुलू, फैरोज नाम था उसका, मजूसी था, आग का पुजारी। ये मजूसी था, आग का पुजारी था। ये पारसी लोग नाम रखा करते हैं, आज भी रखा करते हैं फैरोज। मुसलमानों में भी आ गया इस तरह का नाम। परवेज भी रखते हैं, परवेज जो कि वो खुसरू परवेज जिसने रसूलुल्लाह का खत फाड़ दिया था, फारसी नाम है। हमारे बुजुर्गान दीन इन नामों से बचने की तलकीन करते हैं। बहरहाल तो यहां से सैयदना मुगीरा बिन शुबा का एक गुलाम था अबू लुलू,
حضرت عمر کا ایک مسئلہ تھا, آپ سنیے. مدینہ طیبہ چونکہ کیپٹل سٹی ہے پورے اسلام کی راجدھانی, آپ نے پورے مدینے میں پابندی لگا رکھی تھی کہ باہر کا کوئی کم عمر کا نابالغ لڑکا اندر نہ آئے, فتنہ پھیلائے گا. جو کم عمر کے لڑکے ہوتے ہیں ان کو آنے نہیں دیتے تھے حضرت عمر, اور یہ پابندی سختی کے ساتھ تھی. لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہے, انہوں نے ایک خط لکھ کر کے بھیجا, میرے پاس ایک لڑکا ہے جو بہت ماہر ہے, فن اس کو بہت اچھے آتے ہیں, چکیاں بنانے کا, دروازے کھڑکیاں, بہت ساری چیزیں بنانے کا بڑا اچھا فن آتا ہے, اگر آپ کہیں تو میں بھیج دوں گا, مدینے میں کئی لوگوں کو یہ ہنر سکھا دے گا. تو مغیرہ بن شعبہ کے اس خط پر حضرت عمر نے منظوری دے دی. وہ ابو لولو فیروز مجوسی جو لڑکا ہے اس کو لایا گیا مدینے میں. مدینے میں وہ آیا, اس کو ایک غم ستاتا تھا. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس پر 100 درہم کا ٹیکس لگایا تھا, تیرا کام بہت زیادہ ہے, اتنا ٹیکس دینا پڑے گا تجھے. وہ یہ شکایت لے کر امیر المومنین کے پاس آیا, کہا مغیرہ بن شعبہ کوفہ میں میرے دکان, میری فیکٹری جو چلتی ہے, اس پر 100 درہم کا ٹیکس لگا ہے. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کوئی زیادہ نہیں ہے, تیرے کام کاج کے اعتبار سے برابر ہے, اتنا ٹیکس تو دینا ہی چاہیے تجھے. وہ دانت پیستا ہوا دشمنی میں نکلا. حضرت عمر نے پھر اس کو ایک دن بلایا اور کہا, سنا ہے تو اچھی چکی بناتا ہے, کیا تو بنا سکتا ہے؟ اس فیروز نام کے مجوسی سے پوچھا تو اس نے کہا, آپ کے لیے میں ایسی چکی بنا دوں گا کہ ہمیشہ یاد کرنے والے یاد کریں گے. کہا ٹھیک ہے بناؤ. وہ چلا گیا. حضرت عمر نے اپنے صاحب سے کہا, یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے. اس کے جملے سے حضرت عمر فاروق نے کہا, یہ لڑکا مجھے مارنے کی, قتل کرنے کی دھمکی دے گا, جبکہ کوئی نہیں سمجھاتا اس بات کو. بس اس کو یہ تھا ٹیکس میرے اوپر زیادہ لگایا, اور دشمنی تھی مجوسی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحجہ ابھی گزرا ہے, محرم سے پہلے 26 ذی الحجہ کی تاریخ تھی. فجر کی نماز میں آپ لوگوں کو جگاتے تھے اور آپ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے. یہ ابو لولو فیروز مجوسی پہلی صف میں آ کر کھڑا ہوا تھا, اور ایک تلوار 2 دھاری دار زہر میں بجھائے ہوئے لا کر کے اپنے دامن میں چھپایا ہوا تھا. جیسے حضرت عمر فاروق فجر کی نماز میں رکعت باندھے, اس نے فوراً آپ پر حملہ کیا, اور اتنا تیز حملہ کیا کہ آپ کے پیٹھ سے لے کر سینے تک کا زخم آ گیا. اور جتنے مسلمان وہاں تھے, بچاؤ میں تقریباً 12 لوگوں کو اس نے یہ ضرب لگائی, جن میں سے 6 بعد میں انتقال کر گئے, شہید ہو گئے. لیکن صحابہ کی صفیں لگی ہوئی تھیں, ایسی مضبوط صفیں تھی کہ وہ مسجد سے باہر بھاگ نہیں پایا, اور کسی صحابی نے نماز توڑی بھی نہیں. حضرت عمر فاروق مصلی سے گر پڑے, عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے, فجر کی 2 رکعت چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ انہوں نے پڑھائی. اس کے بعد اس کو پکڑنے کے لیے جیسی آئے, وہ خودکشی کر کے خود تلوار مار کر مر گیا. یہ ابو لولو فیروز مجوسی تلوار مار کر کے مر گیا, خودکشی کیا. حضرت عمر کو اس کے بعد لایا گیا گھر پر, اور آپ کو شربت وغیرہ پلایا جاتا تو زخموں کے راستے سے پانی نکل جاتا تھا. 3 دن تک آپ باحیات تھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پاس لوگوں نے آ کر کے آپ کی بڑی تعریفیں کی, آپ اپنی تعریف سنتے ہی نہیں تھے. حضرت عباس آئے اور کہا آپ کا زمانہ ایسا تھا ویسا تھا, پھر آپ نے کہا نہیں میری بات نہ کہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تعریف نہیں. اس کے بعد پھر کہا کوئی خلیفہ, کوئی جانشین, آپ کا بیٹا, آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائیں. حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا, میرے بیٹے کو بناؤ جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ معلوم نہیں. ان کے بیٹے نے ایک ساتھ 3 طلاق دے دی تھی اپنی بیوی کو. حضرت عمر نے کہا حرام ہے, 3 طلاق دینے کا طریقہ الگ ہے, مہینہ چھوڑ کر. کہا وہ ایک ساتھ 3 طلاق دینے والا, اس کو میں خلیفہ بناؤں. جو میرے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں نہیں کروں گا. 6 صحابہ کو بلایا, حضرت عثمان ابن عفان, حضرت علی ابن ابی طالب, حضرت زبیر, حضرت طلحہ, حضرت عبد الرحمن اور حضرت سعد. یہ 6 صحابہ کو بلایا اور کہا تم میں سے آپس میں مشورہ کرنا اور کسی ایک کو منتخب کر کے مسلمانوں کا امیر بنانا. 6 لوگوں کی مجلس شورا قائم کی. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری وصیتیں فرمائی گورنروں کے لیے, عاملین کے لیے. اس کے بعد آخری وصیت آپ کی یہ تھی, کہا ماں عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی زوجہ ہے, جاؤ ان سے اجازت لے لینا. عمر ابن خطاب اسی حجرے میں دفن ہونا چاہتا ہے جس میں رسول اللہ اور ابو بکر صدیق آرام کر رہے ہیں. اگر عائشہ صدیقہ اجازت دے دے تو مجھے دفن کر دینا, نہیں تو جنت البقیع میں قبرستان میں دفن کرنا. اور یہ کہتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان آفرین کے سپرد ہو گئی. آج 26 ذی الحجہ کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے. دور اسلام کا وہ عظیم سپہ سالار گیا ہے دنیا سے. مدینے والے کہتے اتنا اندھیرا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا جس دن حضرت عمر کا انتقال ہوا تھا. اندھیرا چھا گیا تھا, پورے علاقے رو پڑے تھے حضرت عمر کے جاتے. عدل ایسا قائم کیا تھا, بلکہ بعض روایتوں میں یمن جانے کے راستے پر پہاڑ کی چٹانوں سے, پتھروں سے آواز آتی تھی, یا عمر وا عمر, حضرت عمر کے نام پر. پہاڑ کی چٹانیں روتی تھی حضرت عمر کے جانے پر. یقیناً میرے عزیزوں وہ ایسا بطل جلیل ہے جس نے رسول اللہ کی جانشینی کا حق ادا کر دیا. اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا ہے کہ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر, وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر, عز و ناز عدالت پہ لاکھوں سلام, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ختم ہونے کے بعد پھر تیسرا دور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے.
इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली महफिलों तक जिंदा रहा तो अर्ज करूंगा, लेकिन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस वसीयत पर आपके इंतकाल के बाद लोग आए हजरत आयशा से पूछते हैं कि इजाजत उन्होंने पूछी थी। हजरत आयशा ने कहा एक ही जगह बाकी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के पहलू में, वो जगह मैंने अपने लिए रखी थी। हजरत आयशा कहती हैं वो जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर ने अगर ये कहा है अपनी जिंदगी में मैं अपने आप पर उमर इब्न खत्ताब को तरजीह देती हूँ, वो जगह उनके लिए ज़ेब देती है। हजरत आयशा ने कहकर चाबी दे दी और हजरत उमर को फिर लाया गया जनाज़े पाक, रसूलुल्लाह का वो हुजरा खोला गया और उसी हुजरे में हजरत उमर फारूक को दफन किया गया। जाते जाते मैं इतनी नसीहत कर जाना चाहूंगा, सिर्फ अपनी टोपी दाढ़ी और चंद अमल पर फख्र करते हुए ये मत बैठ जाना कि मेरा तो हो जाएगा, नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हो। अजीम सहाबा डरते थे मौत के वक्त, तुम्हें भी खौफ रखना चाहिए, लेकिन साथ में अल्लाह करीम की बारगाह में ये उम्मीद भी रखो वो मौला रहीम है, करीम है, बख्शिश होगी तो मेरे अमाल की बुनियाद पर नहीं, बख्शिश होगी तो उसके फजल पर होगी, उसकी रहमत पर होगी और मेरे आका की निस्बत पर होगी। अल्लाह करीम हम सबको दौरे फारूकी की झलकियां अता फरमाए। ऐ रब्बल आलमीन, पूरी दुनिया में उम्मत मुस्तफा पर आज जो हालात तारी है, फिलिस्तीन रो रहा है, इराक की चीखें हैं, शाम जल रहा है, यमन टूट गया है, मौला उमर इब्न खत्ताब को उम्मत याद कर रही है। उस उमर इब्न खत्ताब के कदमों का वास्ता मौला तेरे हबीब की उम्मत पर रहम करम नाजिल फरमा। रब करीम तेरे हबीब की उम्मत को खोया हुआ वकार अता फरमा। दोस्तों, इतनी मेहनत से आपके लिए इस्लामिक इन्फॉर्मेशन पेश कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।